وضاحت پیش کریں۔ الانبیاء والمرسلین اما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما يا رب العالمين۔ میرے عزیز ترین ساتھیوں، سامعین، ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کا خیر مقدم کر رہا ہوں میں، اور میرا کوئی ارادہ محض مناظر یا کوئی بحث کے اس حساب سے نہیں آیا۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی راجا بھائی سے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ اصل میں جو چیز میرے پاس ہے وہ میں پیش کروں ان کے لیے، جو ان کے پاس ہے وہ چیز وہ پیش کریں میرے لیے، تو اس میں ہم کوشش کریں دوسرے کی بات کو سمجھنے کی، اور کوشش میں کروں گا کہ جو میرے پاس مدلل بات ہو صرف وہی پیش کروں، کچھ بھی بات اپنی طرف سے ادھر سے پیش نہیں کروں۔ تو میرا مقدمہ میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے اور اب تک مسلسل یہ امت جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے پر نہیں چل پائی ہے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چھوڑ کے گئے تھے، اور جیسا کہ قرآن نے چاہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ لیظہر الدین کلی، وہ اس دین کو غالب کر دے سارے ادیان پر، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيَظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو یہ مقصد پورا نہیں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں بہت ساری مسلمانوں کو، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم گھبراؤ نہ تم ڈرو، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تمہیں غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے۔ مسلسل کوشش کر رہے ہیں مسلمان، کبھی کوئی صحیح گروپ، کبھی کوئی صحیح گروپ کوشش کرتا ہے، لیکن کامیابی حاصل نہیں آتی مسلمانوں کو، تو کچھ نہ کچھ تو وجہ رہی ہوگی۔ آج حالت یہ ہے شیخ صاحب کہ ایک مسجد کے اندر بھی اگر کوئی کمیٹی ہے تو اس میں بھی ایک امیر کے اوپر راضی نہیں ہے لوگ، ایک محلے میں اگر ایک کمیٹی ہے تو اس میں بھی لڑائی ہے۔ کوئی سی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایکتا ہو، کوئی سی بھی جماعت۔ 10 آدمی بھی آج اس زمین پر ایسے نہیں ہیں جو کسی ایک امیر پر متفق ہو سکیں پوری طریقے سے۔ حالت ہمارے آس پاس تو یہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ساری جماعتیں، چاہے وہ ہماری جمعیت اہل حدیث ہو یا بریلویت کی ہو یا جو بھی جمعیتیں، سب کی سب جمعیتیں اس تکلیف سے جو ہے وہ دوچار ہیں۔ تو یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے دعوی رہتے ہیں ہمارے پاس ہر سمسیا کا حل ہے، تو یہ چیزیں ہو کیوں رہی ہیں؟ تو مجھے کچھ چیزیں اس بارے میں پتہ چلی ہے، وہ میں رکھنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم دیا تھا وہ سسٹم فالو نہیں ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا تھا وہ طریقہ فالو نہیں ہو، کہیں نہ کہیں اس کے اندر چوک ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے امارت، خلافت، جس کو اللہ نے حکم دیا قرآن کے اندر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور جو تمہیں صاحب امیر ہیں ان کی، صاحب امارت ہیں، صاحب امر ہیں ان کی۔ تو جو صاحب امر ہے ان کی اگر امارت نہیں ہوگی صحیح ڈھنگ سے، ان کو فالو نہیں کیا جائے گا، تو اس کی وجہ سے امت میں انتشار پیدا ہوگا، ساری سمسیاؤں کا جو سمادھان ہے اسی چیز سے نکلے گا۔ تو امیر معاویہ کے تعلق سے میرا معاملہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اس امت میں بادشاہ تھوپ دی اپنے بیٹے کو یزید کو بھی لا کر کے، اور خود بھی وہ جو تھے وہ فاسق فاجر تھے، اور آج انشاءاللہ میں اسی بات کو پروو کروں گا کہ امیر معاویہ جو تھے وہ بالکل بھی اہل نہیں تھے اس خلافت کے، اور غصب کیا تھا انہوں نے، اور انہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی، باغی تھے، وہ فاسق تھے، فاجر تھے، دین سے خارج تھے انشاءاللہ۔ ہو گیا میرا وقت پورا ہے؟ باقی جی ابھی آپ کا چند سیکنڈ باقی ہے سلیم صاحب، چاہے تو مکمل کر لیں آپ۔ اچھا، بس میں یہ چاہوں گا سارے دوستوں سے، میرے احباب سے، کہ دیکھیں علم کی انتہا نہیں ہے، ماں کی گود سے قبر کی گود تک سیکھنا ہی ہوتا ہے، علم کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے کان اور آنکھ اور دماغ کو کھلا رکھیں، اور جس طرح سے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ تقلید نہیں کریں اندھی، تو ہم بھی کسی کے مقلد اندھے نہیں بنے، ہر کسی کو موقع دیں بات کو سمجھنے کا، بات کو کرنے کا۔
ایک دوسرے کی بات کو ہم سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو بہترین بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ آمین. اللہ وبرکاتہ. فرقان بھائی مناسب رہے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوران جی گفتگو سلیم ماشاء صاحب شروع ہو گیا اللہ. مناظرہ. جی شروع ہو گیا ہے. آپ اپنے اپنے جو ہے بند کر لیجیے, یہ مائکرو فون کو آف کر لیجیے. آپ بہتر ہے کہ جی مسٹیک نہ بالکل کیے جائے. ہاں جی کوئی مسئلہ ماشاء اللہ جیسے کہ تمام سامعین سماعت فرما رہے تھے سلیم صاحب کو, اور سلیم صاحب کا موقف یہ واضح ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو فاسق اور فاجر, جابر, غاضب اور دین سے خارج سمجھتے ہیں. یہ موقف ہے. 5 منٹ آپ کے موقف پر کچھ جرح کرنے کے تعلق سے میں اجازت دوں گا رضا صاحب کو. اور رضا صاحب آپ تیار ہیں؟ آپ کا وقت شروع کیا جائے. جی السلام علیکم الحمد للہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا وقت شروع ہو رہا ہے. میں شروع کر دوں؟ جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبہ مسنونہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہید کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. شیخ میرا اب وقت شروع کیجئے. جی چلیے ٹھیک ہے. خطبہ مسنونہ کو اس میں شمار نہیں کیا جا رہا ہے. سلیم صاحب اب وقت شروع کیا جا رہا ہے رضا صاحب کا. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کیجیے, شروع کیجیے. جی اتنا میں وضاحت کر دوں سلیم صاحب, آپ سب کی ایموجی اور کمنٹ بند کر دیجئے کیونکہ قرآن کی آیتوں پہ ہنسا جا رہا ہے, اس کو بند کر دیجئے. شیخ صاحب یہ میں نے اپنے کسی ساتھی کو دے رکھا ہے, ان کو بولتا ہوں وہ کر رہے ہیں, چونکہ میں ہینڈل نہیں کر سکتا, میرے ساتھ میں موجود ہیں وہ کر دیں گے. موجود بند کر دیجیے. ماشاء شکیہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ سلیم صاحب یہ دینی گفتگو ہو رہی ہے اور اصلاحی مقصد سے یہاں پر ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے, تو مخاطب ہو مہذب انداز میں ایک دوسرے سے. جی تمام ساتھی تحمل سے سنیں اور اللہ سے جو ہے ہدایت کے طالب بنے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کمنٹ کرنے میں لگے رہ جائیں اور دنیا سے رخصت ہو تو ہاتھ میں کچھ نہ رہے, کوئی بغض صحابہ دل میں لے کے جائے, کوئی کچھ لے کے جائے, ایسا نہ کرے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جی رضا صاحب آمین. آپ کا وقت شروع کیا جا رہا ہے. جی سب سے پہلے جو ہمارے سلیم بھائی نے یہ بات کہی ہے کہ اس امت کے اندر جتنی بھی جماعت ہیں کوئی بھی جو ہے اس کے اندر یونیٹی موجود نہیں ہے, کسی میں ایکتا نہیں ہے, اختلاف ہے. حالانکہ مسجد کی کمیٹی کی بھی انہوں نے مثال دی, اس میں بھی اختلاف ہے. اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کو انہوں نے صرف نظر کر دیا. اچھا آج یہ بھی مسلمان ہیں, میں بھی مسلمان ہوں, تو یہ بات تو ہم پر بھی لاگو ہو گئی نا, کیونکہ آپ نے اختلاف کیا ہے مجھ سے تو ہم میں بھی ایکتا نہیں ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں بھی ایکتا نہیں ہے, ہم میں بھی ایکتا نہیں ہے. جس مسئلے کے لیے ہی تو ہم یہاں پر منعقد میٹنگ کو کیے ہیں تاکہ اس
ایکتا کو بنانے کے لیے ہم آگے چلیں. جہاں تک آپ نے بات کی ہے امت کی، بالکل درست کہی. ہو ہی نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور ایک دعا کو رد کر دیا. وہ یہ تھی کہ اختلاف جو ہے ایکتا میں نہیں بدل سکتا. اختلاف تو رہے گا بھائی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا تھا. اختلاف رہے گا تو گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا جو رد ہے. دوسری، امت کے اندر انتشار پھیلے گا، اختلاف ہوگا، درست بات ہے. لیکن بات کیونکہ ہم معزز اور مختص ہستیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اس ہستیوں میں بھی ایک ہستی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں، تو اس کے تعلق سے بات ہو تو بہتر ہے. میں امت پہ بات کرنے نہیں آیا. امت چاہے فاسق ہے فاجر ہے، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں. مجھے فکر ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ان پر بات کریں. دیکھیں، آپ نے کہا میں ان کو فاسق مانتا ہوں، میں ان کو فاجر مانتا ہوں، غاصب مانتے ہیں اور باغی مانتے ہیں اور دین سے خارج مانتے ہیں. فاسق، فاجر، غاصب اور باغی چھوٹی قسم ہے، دین سے خارج ایک بڑی قسم ہے. نہ میں آپ سے فاسق پہ بات کروں گا آج، نہ فاجر پہ بات کروں گا، نہ بغاوت پہ بات کروں گا اور نہ ہی غصب کرنے پر بات کروں گا. اب آپ نے ایک مسئلہ لگایا ہے کہ وہ دین سے خارج ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کفر پر میں آپ سے بات کروں گا کہ جو آپ نے کہا وہ دین سے خارج ہیں. تو آج جتنی بھی دلائل ہوگی، نہ وہ بغاوت پر ہوگی، نہ وہ امامت پر ہوگی، نہ وہ غصب پر ہوگی، نہ وہ فجر پر ہوگی، نہ ہی وہ فسق پر ہوگی. وہ ہوگی تو صرف حضرت معاویہ کو آپ کو دین سے خارج ثابت کرنا ہے. اور اس دین سے خارج کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے دلیل پیش کریں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے، آج اس پر بات ہوگی. میں بس یہ تمہیدی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. تو فاجر فاسق یہ چھوٹی چیز ہے، کفر ایک بڑی چیز ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو کافر ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ان کو دین سے خارج مانتا ہوں. تو دین سے خارج سب سے بڑا حکم ہے. ایک انسان جو مسلمان ہی نہیں ہے آپ کی نظر میں، تو میں اس کے اسلام پر بات کروں گا، اس کی فجر پر، اس کے فسق پر، اس کی غصب پر یا اس کی بغاوت پر بات نہیں ہوگی. کیونکہ نہ بغاوت کفر ہے، نہ فسق کفر ہے، نہ ہی غصب کفر ہے. یہ تمام چیزیں چھوٹی ہیں. بڑا کیا ہے؟ بڑا ہے کفر. تو آپ ذرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل پیش کریں تو ان کے کفر کے دلائل پیش کیجئے گا، فسق فجری سبام نہ پیش کریں. جی طاہر صاحب. جی، آپ کا بھی 1 منٹ وقت تھا جیسے کہ، اور آپ نے اختصاراً بات پیش کی ہے، بہت درست ہے یہ چیز. سلیم صاحب کو آپ اپنا وقت جو دے دیے یہ زیادہ بہتر ہے. سلیم صاحب، آپ نے جو 5 اقسام بیان کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو اس میں سب سے اہم ترین بات انہوں نے جو پیش کی، ان کا موقف واضح ہے کہ آپ حضرت معاویہ کفر پر بات ہوگی، دین سے خارج والی بات پر. تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں جو اور 4 چیزیں ہیں وہ اس کی وضاحت. جی سلیم صاحب، آپ مناسب سمجھے تو آپ کا وقت شروع کیا جائے. جی اسٹارٹ کیجیے. جی شروع کیا گیا آپ کا وقت. ہمارے یہ کون بھائی ہیں؟ یم صاحب، اگر آپ میوٹ کر لیں بہتر رہے گا میرے بھائی. شروع کروں؟ جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھیوں، ایک چیز آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کفر کے کئی اقسام ہوتے ہیں، اور میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہ سمجھتا ہوں میرے ساتھ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ ساری چیزیں پتہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے وقت کا صحیح استعمال کر لوں. 10 منٹ ہے شاید میرے پاس میں، تو ان 10 منٹ کے اندر میں جتنا ہو سکے اتنی میری بات کا خلاصہ کر دوں اچھی طریقے سے. تو اگر کوئی انسان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں اس کے آگے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں راجہ بھائی، یہ فسق، فجور، یہ ساری باتیں چھوٹی ہیں. لیکن بہت ساری احادیث ہیں کہ چھوٹی چیزیں مل کے بھی بڑی کر دیتی ہیں. چھوٹے گناہوں کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. بہرحال لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا آپ کو کفر ثابت کروں گا. میں ثابت کروں گا انشاءاللہ رب العالمین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی مبارک زبان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے ان کے اوپر لعنت. اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر دے وہ شخص دنیا اور آخرت میں خسارے میں ہے. وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر دیں.
تو یہ میرے پاس کتاب ہے کتاب الموجم الکبیر للطبرانی، جلد نمبر 7 ہے، حدیث نمبر ہے اس کی اپنے 465۔ اس میں ناصر ابن عاصم اللیثی اپنے والد عاصم اللیثی سے روایت کرتے ہیں۔ کیا روایت کرتے ہیں ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں، حدیث نمبر ہے 463 غالباً، وہ کہتے ہیں ان نصر بن عاصم اللیثی عن ابی قال دخلت مسجد المدینہ، میں مسجد نبی میں داخل ہوا، فاذا الناس یقولون نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب الرسول، تو لوگ جو تھے وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے اور وہ پناہ مانگ رہے تھے اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ لوگ پناہ مانگ رہے تھے اللہ کے غضب سے، اس کے رسول کی غضب سے، بہت گھبرائے ہوئے۔ قال قلت ماذا، میں نے کہا ایسی کیا بات ہوگی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ قالوا كان رسول اللہ یخطب علی منبرہ، تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے خطبہ دے رہے تھے۔ فقام رجل فاخذ بیدی ابنی فاخرجہ، تھوڑا سی میری موبائل کی اسکرین صاف نہیں آ رہی ہے۔ فقام رجل فاخذ بیدی ابنی فاخرجہ، ہاں تو اس میں ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، اپنے بچے کا ہاتھ، اپنے بیٹے کا ہاتھ میں لیا، من المسجد، اور مسجد سے باہر چلا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ القائد والمقود، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعنت ہے قائد پر اور مقود پر۔ ویل لہذہ یوم لہذہ الامہ من فلال ذی الاسطح، تباہی ہوگی اس شخص کے ہاتھ سے ایک دن جو ذی الاسطح ہے۔ ذی الاسطح حقارت کے لیے بولا جاتا ہے عربی کے اندر، بڑے جس کی تشریف بڑی ہوتی ہے اس کے لیے ذی الاسطح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جو بڑی تشریف والا ہوتا ہے۔ اور بھی ایک لفظ اور بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مدخول فیہ، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، اس کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم بن لیثی کی روایت میں فرمایا ہے کہ ان پر لعنت ہو۔ تو اب اس کی تھوڑی سند پر بات کرتے ہیں۔ کتاب ہے مجمع الجوائد، منبع الفوائد، اس کتاب کے اندر سیم وہی روایت ہے جو اوپر موجم الکبیر میں ہے، اور اس کو شیخ طبرانی نے روایت کیا ہے اور فرماتے ہیں ثقاہو رجالہ ثقہ۔ اگر آپ مجھ سے اس کے وہ مانگیں گے اسکرین شاٹ تو میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، میرے پاس میں موجود ہے، بالکل میرے پاس میں اس کی اسکرین شاٹ موجود ہے، میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ میں، جب بھی آپ چاہیں، جب بھی آپ سوال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے اندر ہے کہ وہی سیم روایت ہے، وعن نصر بن عاصم اللیثی عن ابی قال دخلت مسجد المدینہ فإذا الناس يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب الرسول، قال قلت ماذا؟ قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقام رجل فأخذ بيده ابنه فأخرجه من المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود، ويل لي هذه يوما لهذه الأمة من فلال ذي الأسدى۔ بالکل وہی لفظ ہیں، کتاب دوسری ہے اور نیچے لکھتے ہیں رواہ طبرانی و رجالہ ثقہ، اس کو طبرانی نے روایت کیا، اس کے سارے رجال ثقہ ہیں، نیچے یہ خود اس میں یہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب اگلی دلیل پہ بات کرتے ہیں، اسی حدیث کی اگلی دلیل کیا ہے کہ ایک کتاب ہے احاد والمسانی، کیا ہے احاد والمسانی، اور اس کی تعلیق ہے ابن ابی عاصم کی۔ ابن ابی عاصم کون ہے؟ متوفا ہے سن 287 ہجری۔ آپ لوگ میری بات پر غور کیجئے گا، 287 ہجری کی یہ بک ہے اور متوفا 287 ہجری۔ اس کی تحقیق جو ہے وہ سعودی عرب کے ریاض کے پروفیسر ہیں فیصل احمد جوابرہ، انہوں نے کی ہے اور پرنٹ ہوئی ہے دارالرایا کے اندر سن 1991 کے اندر ریاض کے اندر، اور اس کے صفحہ نمبر 192 پر حدیث نمبر 968 ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، حدیث یہ بالکل سیم وہی لفظ ہے، میں دہراؤں گا نہیں، سیم یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل یہ سیم وہی لفظ ہے، تیسری کتاب کے اندر یہ بات آ چکی ہے سیم وہی لفظ کے ساتھ میں۔ اور اس کی روایت کے حاشیے میں ڈاکٹر فیصل جوابرہ نے کیا لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ طبقات ابن سعد میں بھی حدیث ہے اور اس کے سب رجال ثقہ ہیں، فیصل الجوابرہ لکھتے ہیں اس کے سب رجال ثقہ ہیں، اور کس پر ثقہ کس پر ہیں، کس پر صحیح ہیں؟ شیخین کی شرط پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، طبقات ابن سعد میں۔ بس ایک چیز اور لکھتے ہیں، وہ لکھتے یہ ہیں کہ پہلے کی جو 3 بکس ہیں ان کے اندر نام نہیں آئے ان کے کہ یہ ملعون انسان کون ہے، جو قائد و مقود کون تھے، ملعون کون تھے۔ یہ آپ تھوڑا مجھے بتا دینا، وقت کا جب کم باقی رہتا ہے نا، 3 منٹ باقی رہا، مجھے بتا دینا۔
تو یہ مقود اور قید جو ملعون تھے یہ ان کے نام ابن سعد کے اندر طبقات ابن سعد کے اندر ابن سعد نے ان کے نام لے لیے ہیں کہ یہ دونوں کون تھے جو اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر کے نکل گئے تھے، اور اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا تھا دونوں پر لعنت ہے، قائد پر بھی مقود پر بھی۔ اچھا یہ اس کی بھی میرے پاس میں پڑھی ہے اسکرین شاٹ، اگر شاید دے دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں فیصل جواب کی سند میں سب صحیح ہے سوائے ایک کے، ایک رجال، بخاری مسلم کے سارے رجال اس کے، صرف ایک رجال ہے غسان، لیکن یہ بھی ابن سعد کے نزدیک ثقہ ہے۔ ابن سعد کی جو بک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ابھی، اس کے اندر یہ ثقہ ہے، لیکن یہ بخاری مسلم کے رجل نہیں ہے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہیں غسان جو ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ راوی ہیں، آخر کے راوی ہیں وہ ہیں قیس ابن حفص۔ سلیم صاحب آپ کے پاس 3 منٹ بچتا ہے، اچھا آپ جیسے بتائے تھے کہ اطلاع کر دیجیے گا۔ اچھا 10 منٹ میں نا یہ قیس ابن غسان، قیس ابن حفص جو ہے نا یہ غسان سے انہوں نے سنی تھی بات، یہ تو یہ شیخین کے راوی تو ہو نہیں سکتا نا کہ یہ شیخین کے راوی ہیں پھر غسان سے چھن لے اور غسان جھوٹا آدمی ہو، ورنہ تو پوری سند ہی باطل ہو جائے گی۔ بہرحال یہ اصلی جو ابن سعد کی روایت میں پڑھ دیتا ہوں جلدی سے کہ دخلت مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب الرسول قلت ما هذا قالوا معاوية مر قبيل اخذ بيدي ابيه ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر يخرجان من المسجد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيهما قولا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور معاویہ نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا ابو سفیان کا اور وہ دونوں چلے گئے مسجد سے نکل کے، لیکن اس حدیث میں یہ نہیں کہ کیا کہا، اس میں یہ ہے کہ فیہا قولا، کچھ کہا اللہ کے، فیہما قولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ کہا، یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا۔ لیکن یہ وہی روایت ہے، بالکل وہی روایت ہے، سیم وہی لفظ ہے۔ حدثنا سعید بن یزید ان نصر بن عاصم اللیثی ان ابی، عاصم اللیثی اپنے والد سے عاصم سے روایت کرتے ہیں، وہ سیم وہی حدیث ہے۔ اس میں سینسرشپ کر دی دونوں کے اندر، اس میں نام نہیں لیا اور اس کے اندر لعنت کے الفاظ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات یہ تھی کہ نام لینے پر جان کی نوبت سے ان کو جان کا خطرہ تھا۔ تو اس کی مین چیز ہے سند اور روایت صحیح ہے، سند صحیح ہے، سب کچھ اوکے، دونوں آپ ملا لو، میں انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہوں، آپ کو سینڈ کر دوں گا، آپ چیک کر لینا، ملا لینا۔ اب مجھے اس حدیث کا آپ جواب دے دیجئے کہ اس حدیث کا جواب کیا ہے۔ اس میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کری ہے ابو سفیان پر بھی اور معاویہ پر بھی، اور جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر دیں وہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ اور برباد ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو آدمی ایسے انسان کے کفر میں شک کرے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کری ہے وہ خود بھی کافر ہے۔ ہاں شیخ صاحب ہو گیا وقت میرا؟ جی آپ کا وقت ہو گیا ہے، تھوڑا باقی ہے چند سیکنڈ۔ ہاں تو میں یہ بولوں گا چند دوسری سیکنڈ بات- کے لیے کہ غور کریں آپ اس چیز کے اندر جو میں نے آپ کو دی ہیں، یہ روایتیں میرے پاس موجود ہیں، آپ سب غور کر دیجیے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ رضا صاحب میں آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا چند سیکنڈ کے لیے۔ سلیم صاحب نے جو بھی باتیں پیش کی ہے، جن روایات کو پیش کی ہے، اس کی سند پر کلام کرنا چاہیں گے یا آپ کا وقت شروع کیا جائے؟ کچھ آپ مطالبات ہیں آپ کے؟ میرے کچھ کیونکہ مکمل مطالبات ہیں سند کی بات تو نہیں۔ جی جی سند پہ تو عرض بعد کریں میں آپ۔ بات کریں گے انشاءاللہ، میرا وقت شروع ہو گیا۔ جی شروع کر دیا جائے، اب جب کہیں مناسب ہو تو میں شروع کر دیتا ہوں۔ جی شروع کر دیجیے۔ جی چلیے وقت شروع ہے آپ کا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں انہوں نے ایک بات یہاں پر یہ کہی، مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ رضا صاحب کفر جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں، بھائی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے خارج کیا ہے تو کفر یہاں پر اکبر مراد ہوگا نا، کیونکہ کئی طرح کے کفر ہوتے ہیں، ایک اصغر بھی ہوتا ہے، ایک اکبر بھی ہوتا ہے۔ اصغر سے انسان خارج نہیں ہوتا ملت سے یا دین سے۔ یہاں پر آپ نے مغالطہ دینے کی جو کوشش کی کہ جو میں نے اسلام سے خارج کیا ہے اس کو کئی طرح کے کفر آپ نے بنا دی، بھائی آپ نے اسلام سے خارج کر دیا، اس میں اب تقسیم نہیں ہوگی کفر میں، یہ کفر اکبر مراد لیا جائے گا، نہ کہ کفر اصغر، کیونکہ اسلام سے خارج کرنے والا صرف اور صرف شرک ہے، اور وہ بھی شرک اکبر، اسی طریقے سے اسلام سے خارج کرنے والا کفر ہے اور وہ بھی کفر اکبر۔ دیکھیں یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس پر لعنت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمومی طور پر بہت سی ایسی لعنتیں موجود ہیں، جیسے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتوں کا مشابہت اختیار کرتا ہے، اللہ کی لعنت ہے جو
गुदवाता है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों पर भी लानत की है जो आएंगे। तो अब मैं इनसे पूछूंगा कि जो औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत की है। अच्छा, कुरान में ये तो ये कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह के रसूल लानत कर दें वो कुफ्र पर ये बात कर रहे हैं। हम कहते हैं अल्लाह के रसूल बहुत छोटे हैं, अल्लाह के रसूल से बड़ी जात है अल्लाह तबारक व ताला। अल्लाह कुरान में फरमाता है लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। तो सलीम साहब के बकौल कोई झूठ बोलता है तो वो काफिर है, क्योंकि झूठों पर भी अल्लाह ताला ने लानत की है, मुख्तस नहीं मुतलक, मुतलक नहीं उमूमी। तो अब इसकी ये वजाहत करेंगे कि अल्लाह ताला ने जिस पर लानत कर दी वो काफिर क्यों नहीं होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से छोटे हैं, अल्लाह ताला बड़ा है। तो अल्लाह किसी पे लानत कर दे तो वो सारे काफिर होने चाहिए, और जो गुदवाता है वो गुदवाने वाला भी काफिर होना चाहिए, और जो औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो भी काफिर होना चाहिए। इनके बकौल के लानत से दलील पकड़ रहे हैं कि लानत से कुफ्र साबित होता है। लानत से कुफ्र साबित नहीं करना, लफ्ज़ कुफ्र से कुफ्र साबित करना है, और दीन इस्लाम से निकलने वाले उस मरातिब को आपको बताना है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं उन्होंने कुफ्र किया था, वो क्या कुफ्र था वो आप बताएंगे। चुनांचे ये तो थी रसूलुल्लाह की जिंदगी की बात, आप तमाम गौर करें, सलीम साहब ने जो पेश किया है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की बात पेश की है, यानी नबी के सामने। तो भाई किसी एक सहाबी ने इस हदीस के आ जाने के बाद हजरत माविया को काफिर कहा है, उसकी दलील आपको देनी है। चुनांचे मैं आपके सामने एक रिवायत पढ़ रहा हूँ, देखें, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से वो रिवायत है कि एक शख्स हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ भागता हुआ आया और उसने कहा हल्ला का फी अमीरुल मुमिनीन मुआविया फइन्नहु मा औतरा इला वाहिदति क़ाल इन्नहु फ़क़ीह। अब देखें वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि एक शख्स हजरत इब्ने अब्बास के पास भागता हुआ कहा कि हल्ला का फी अमीरुल मुमिनीन मुआविया, मैंने हजरत मुआविया जो कि अमीरुल मुमिनीन है उनको देखा, फइन्नहु मा औतरा, कि वो यकीनन एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं, इल्ला वाहिदती फ़क़ाल इन्नहु फ़क़ीहुन। तो इब्न अब्बास ने कहा कि देखें वो फ़क़ीह हैं, वो फ़क़ीह हैं। और ये बात हो रही है रसूलुल्लाह की वफ़ात के बाद, क्योंकि अमीरुल मुमिनीन खलीफा को कहा जाता है, अमीर यानी मुमिनीन का अमीर। तो इनकी बकौल हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो काफिर होने के बाद साहबा इकराम ने इस चीज पर इत्तेफाक किया था, हम किसी काफिर को जो है अमीर बनाएंगे, किसी काफिर को अमीर बनाएंगे। यहाँ इब्न अब्बास जंग सिफ़ीन की भी बात की ये बात है, क्योंकि जंग सिफ़ीन हो गई थी, इनके बकौल गसब का दावा खत्म है, फुजुर का दावा खत्म, फिस्क का दावा खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हजरत माविया के अमीरुल मुमिनीन बनने की, यानी हजरत माविया जब अमीरुल मुमिनीन यानी खलीफा बने, यानी जब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह कर ली थी तो उस सुलह के बाद हजरत अमीरुल मुमिनीन बने। अगर यहाँ अमीरुल मुमिनीन से मुराद खलीफा नहीं है तो वहां पर पहले अमीर शाम कहा जाता है, यानी एक जात एक जगह पर होगी तो उसको उसी जगह पर मुख्तस किया जाएगा, अमीर शाम, जब वो शाम के अमीर थे। लेकिन यहाँ अमीरुल मुमिनीन कहा गया है हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को, तो अमीरुल मुमिनीन से मुराद है तमाम जंग हो जाने के बाद हजरत मुआविया खलीफा बने थे, उस खलीफा बनने के बाद अमीरुल मुमिनीन उनको कहा जा रहा है। तो यानी ये कहना चाहते हैं कि अहले बैत के इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी नहीं जान सके कि हजरत माविया जो है काफिर थे, हजरत माविया मिल्लत से खारिज थे। और तो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद एक रिवायत आपको दिखाता हूँ, ये तो जिंदगी की बात कर रहे हैं, ये जिंदगी की बात कर रहे हैं, मैं नबी की वफात के बाद की इनको साबित करता हूँ। देखिए इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सनद पर कलाम करना कल क़ाल अख़बरना मूसा बिन इस्माइल क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मुबारक यानी मुअम्मर अन इब्न मुनब्बह क़ाल समीअतु इब्न अब्बास यक़ूल मा राइतु रजुलन कान अख़लक़ लिल मलिक मिन मुआविया अन मुआविया इन कान नासु, क्या कहते हैं कि हजरत इब्न अब्बास कहते हैं मा राइतु रजुलन कान अख़लक़ लिल मलिक मिन मुआविया, मैंने खुलफा राशिदीन के बाद ब्रैकेट में मलूकियत में मुआविया से बेहतर आदमी नहीं देखा, तबकात
ابن سعد کے اندر جہاں سے انہوں نے روایت پیش کی ہے، اسی طبقات ابن سعد سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما استدلال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ما رأیت رجلا، میں نے نہیں دیکھا، کان اخلق الملک من معاویہ للملک من معاویہ، میں نے حضرت معاویہ سے بہتر کوئی شخص، دوبارہ یہ روایت بیان کرنا پلیز، دوبارہ بیان کرنا روایت یہ. میں دکھا دیتا ہوں. میری اسکرین دکھ رہی ہے آپ کو؟ جی جی دکھ رہی ہے رضا صاحب. آپ دیکھیں یہ طبقات ابن سعد ہے، طبقات ابن سعد کے اندر دیکھیں سند دیکھیں کہ اخبرنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مؤمر عن ابن منبه قال سمعت ابن عباس يقول ما رأيت رجلا كان اخلق للملك من معاوية ان كان الناس ليردون عن على ارجاء وعد رجب. یہاں پر دیکھیں ما رأيت رجلا، میں نے نہیں دیکھا، كان اخلق للملك من معاوية، سب سے بہتر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا من ملکن، ملوکیت میں. تو یہ حضرت معاویہ کے ملک بننے کے بعد، بادشاہ بننے کی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرما رہے ہیں. جنہوں نے کہا یہ کافر ہے. بھائی پہلے تو مجھے بتائیے، اگر حضرت معاویہ رسول اللہ کے بقول کافر تھے تو صحابہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں مانا؟ یا کسی ایک صحابی سے مجھ کو دکھا دیں. آپ کی تشریح نہیں چلے گی، یہاں پر آپ کی وضاحت نہیں چلے گی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تبھی کامیاب ہوگے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریحات کو سمجھنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جانیں گے. صحابہ اکرام نے کیا وضاحت کی ہے. ایک صحابی سے دکھا دیں کہ اس حدیث کے آ جانے کے بعد، لعنت آ جانے کے بعد، کسی ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت معاویہ کو کافر قرار دیا ہے. یہ تو ایک تھی. ابھی انشاءاللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ انہوں نے بھی مسلمان مانا ہے. آج بات ہوگی صرف اور صرف کفر پر، جو آپ ثابت کریں گے. آپ کی دلیل میں نہیں مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کوئی سند نہیں پڑھی. سند مکمل پڑھیں. جب تک سند مکمل نہیں پڑھیں گے اور دکھائیں گے نہیں، تب تک میں کوئی بات نہیں مانوں گا جس طرح سے میں نے دکھائی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو چلو صحیح مانتے ہو تو اس حدیث کے آ جانے کے بعد کسی ایک صحابی سے دکھا دو کہ کسی صحابی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا ہے. پھر انشاءاللہ میں اور دلائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جی طاہر صاحب، میرا 1 منٹ باقی تھا لیکن دے رہا ہوں. جی ابھی آپ کا 2 منٹ باقی ہے، جیسے کہ حوالے کے طور پر نہیں چاہیے، آپ اپنا ٹائم دیجیے، پورا ٹائم دیجیے آپ. جی تو 1 منٹ میں خلاصہ کر دیتا ہوں. جی جی وہ خلاصہ یہ ہے نہیں رضا صاحب میں 1 منٹ آپ کو دوں گا. جی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو آپ کے مطالبات ہیں سند کے حوالے سے یا متن کے الفاظ پر جو آپ نے مطالبات کیے ہیں یا قرآن کے حوالے سے، تو وہ خلاصہ کریں کہ زیادہ اختصاراً بات واضح ہو جائے گی. جی دیکھیں، میں نے اس میں واضح کیا تھا کہ پہلے تو سند پیش کریں گے بالکل مطلق طور پر، اور یہاں اسکرین پر دکھائیں گے عربی میں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس حدیث سے حضرت معاویہ کا کفر ثابت ہو رہا ہے، جس پہ رسول اللہ لعنت کر دے وہ کافر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوانے والیوں پر لعنت کی ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے، تو اس کو بھی بتائیں گے کہ وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے، اس کو بھی یہ بتائیں گے کہ جتنے بھی جھوٹے سارے کے سارے جو ہے وہ کافر ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا اس حدیث سے کافر ثابت ہو رہا ہے. کسی ایک صحابی کا حوالہ دکھا دے کہ اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کافر کہا ہو. کیونکہ جبکہ میں اس کے مقابلے میں اہل بیت کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے 2 روایت دکھائے ہوں. ایک بخاری سے جس میں حضرت ابن عباس ان کو فقیہ کہہ رہے ہیں، اور ایک طبقات ابن سعد سے. اگر یہ سند کو ضعیف بھی کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخاری ہے، بخاری پر تو یہ کلام نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ صحیحین کی روایت میں پیش کر رہا ہوں اس کے رجال سوائے ایک کے رسلان کے. دوسری بات یہ ہے ایک کو ضعیف کر دیں اگر طبقات ابن سعد کو، تو پھر بھی ہمارا مسئلہ ثابت ہوگا کہ امیر المؤمنین ان کو کہا جا رہا ہے، یعنی مؤمنین کے امیر. تو کافر جو ہے مومن کا امیر نہیں ہوتا، اور صحابہ اتنے محتاج نہیں تھے، اتنے کمزور نہیں تھے کہ کسی کافر کو جو ہے وہ غصب کرے گا تو اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے. یہاں ابن عباس اہل بیت میں سے ہیں، وہ کہہ سکتے تھے، اور خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو اپنی خلافت دی. حضرت صاحب آپ کا وقت ہو چکا ہے. جی 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 مختصر بات یہ ہے، جب افضل صاحب لیڈ کر لیں آپ زیادہ بہتر ہوگا.
यहाँ पे खलल हो रहा है। मैं जहाँ तक समझा हूँ कि रजा साहब का जो मुतालबा है वो जो है सलीम साहब पूर्ण करेंगे इंशाल्लाह। बात बिल्कुल वजाहतन है। जो आपने रिवायत पेश की है, कोई भी एक रिवायत पर आप गुफ्तगू करने से पहले उसकी मुकम्मल सनद पेश करें और उनके मुतालबात लानत जिसके ऊपर भी अगर किया जाए, जहाँ मैं समझा हूँ तो वो आपके नज़दीक काफिर है। और आपने एक बात तस्लीम की है सलीम साहब कि कई किस्में हैं कुफ्र की, तो यहाँ पर कुफ्र अकबर ही मुराद लिया गया है। आप का वक्त मुनासिब समझे तो आप बताइए, हम शुरू कर देंगे। जी सलीम साहब। कर दी, शुरू कर दीजिए। जी जी सलीम साहब जी। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि सनद चाहिए तो मैं दे दूंगा। तो आपने जब उनसे कहा था राजा साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं, सनद पर बात नहीं करेंगे, पहले मैं मेरी बात रखूंगा। आखिर में उन्होंने कहा सनद पेश कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। मैं दूसरा मोबाइल यूज कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, मेरा टाइम खराब हो जाएगा। आप चाहें तो पहले मैं सनद दे दूं, बाद में आप मेरा वक्त शुरू कर देना, मैं भेज दूं आपको पहले। जी सलीम साहब, अगर जो वक्त हवाला पेश करने में लगेगा ना, वो वक्त में शुमार नहीं किया जाएगा, चाहे आप तो जो पेश करें हवाला या ये पेश करें, तो उसको वक्त में शुमार नहीं किया। मैं पहले इसका हवाला पेश कर देता हूँ, जो मैंने अभी रिवायत पढ़ी है ना, मैं उसका हवाला पेश कर देता जी हूँ। ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर। एक मिनट है ना। तो वो उसमें आपको मैं सेंड करूंगा या फिर आप वो स्क्रीनशॉट पे देख लेंगे बस? सेंड भी कर दो और आवाम को भी दिखा दीजिए आप। चलो मैं आपको उसमें ना वो सेंड ही कर देता हूँ सारी चीजें। मैं आपको भेज रहा हूँ, आप अपने उस पर आवाम को आप दिखा देना, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी नहीं आती है इसके अंदर। मैं सारे हवाले जितने भी मैंने बताए थे अभी, पूरी बुक्स के साथ में, उनके नाम के साथ में और पेज के साथ में सब भेज रहा हूँ। माफी चाहूंगा, बस 2 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जी जी सलीम भाई, उसके अंदर आपके ऑप्शन है वो 3 डॉट जो बने हुए हैं, वहां से शेयर स्क्रीन करें। आप खुद ही दिखा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, भेजने की जरूरत नहीं है, आपकी स्क्रीन यहाँ पे शो होगी। आप 3 डॉट पे जाएं, वहाँ पे मिडिल में ऑप्शन है शेयर स्क्रीन, बस वो कर दें। अच्छा, एक मिनट, फिर मैं मेरे दूसरे मोबाइल से ज्वाइन करके मैं कर देता हूँ, 1 मिनट कर देता हूँ। ये कनेक्ट होगा? ज्वाइन हो गया? नहीं आया, आप मुझे भेज दीजिए, मैं दिखा दूंगा। मेरे पर्सनल में भेजे, मैं दिखा दूंगा। 1 मिनट भेज। ये ज्यादा बेहतर होगा सलीम साहब, आप और रजा साहब के पर्सनल में भेज दें कि ताकि वो यहाँ पर दिखा दें और सनद पढ़ने में कोई मसला नहीं। आगे आपके उसमें ना शेयर हो रही है? जी 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 आ रही है। मैं भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये रिवायत है, ठीक है? एक तो एक मिनट स्टार्ट से दिखाता हूँ आप। ये तबरानी के रिवायत है, आप उसी शॉट ले लीजिए, इसका चेक कर लीजिए। और ये मजबूल जवाहिद है, उसका फ्रंट पेज है, और ये उसकी रिवायत है, ठीक है? और ये है अहाद वल मसानी, और ये इसकी रिवायत है। ये फैसल जवाबिरा ने जो हाशी में लिखा है कि इसकी सनद सही है, ये देखिए इसमें रिजाल हो कुल सही। और ये आखिर पेज से, और तबकात इब्न साद की रिवायत है, जो तबकात इब्न साद के अंदर जो उसमें नाम दिया है
ٹھیک ہے نا. معاویہ مر قبیل افضل بیدی ابی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یخرجان من المسجد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہما قولا. نوٹ ہو گیا شیخ صاحب؟ جی نظر تو آ رہی ہے. رضا صاحب کا یہ مطالبہ تھا سلیم صاحب کہ جو بھی روایت آپ پیش کریں نا اس کی سند مکمل آپ پڑھ کے سنا دیں. کہ سند اگر سنا دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. متن آپ پیش کریں لیکن سند کے ساتھ با سند متن پیش کریں. کیا درست بات ہے نا رضا صاحب؟ مجھے یہ یوز نہیں کرنا چاہیے. اوکے ہاں جی میری آواز آ رہی؟ ہلو کیا ہو؟ یہ شاید آپس میں بات کر رہے ہیں, ان کی آواز نہیں آ رہی ہے, یہ دونوں چپ ہیں. آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی سلیم صاحب. ہلو ہلو سلیم صاحب. جی سلیم جی صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ جی طاہر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. جی انشاءاللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رضا صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ جی جو بھی آپ روایت پیش کریں اس کو با سند متن کے ساتھ پیش کریں. جی 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 ایکچولی وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے بیان کر دیا تھا. میں نے کہہ دیا تھا تو پھر میں نے بھیج ہی دی نا اسکرین شاٹ. اب تو آرام سے دیکھ لو آپ, اس میں سند ہے. جی رضا صاحب. تو رضا سلیم صاحب سے صاحب کہیے آپ سند کو دیکھ لیجیے اسکرین اس کے شاٹ اندر. بھیج دیے. نہیں بھائی آپ وضاحت کریں, اب آپ اپنا وقت شروع کریں. وہی مسئلہ جی نہیں, میں جی عوام کو چلیں. دکھانا چاہ رہا تھا. جی اچھا سلیم اچھا صاحب. سلیم صاحب آپ کا وقت شروع کیا جا رہا ہے. اب وضاحت. جی جی شروع کرو. جی میں سمجھتا ہوں کہ موضوع کے مطابق ہی آپ وضاحت کریں گے, کیونکہ جی حضرت جی معاویہ رضی اللہ عنہ کے اخراج پر جو دین سے خارج ہونے پر مطالبہ کیا رضا صاحب نے, اور جو انہوں نے آپ سے 4 مطالبات کیے ہیں کہ آپ وہ کون سا کفر مراد لیے ہیں اور لعنت سے کفر مراد لیے ہیں, تو قرآن کے حوالے سے پیش کر دیے کہ کفر سے کون جو ہے لعنت سے تو کفر اکبر جو ہے دین سے خارج کوئی نہیں ہوتا ہے, اور گدنا گدانے والی کے تعلق سے بھی الفاظ آئی ہے لعنت کے تعلق سے, تو وہ بھی دین سے خارج ہے کہ آپ کے نزدیک. تو جو ان کے جائز مطالبات ہیں سلیم صاحب اسی کے مطابق آپ وضاحت کریں گے تو وقت ضائع نہیں ہوگا. جی آپ کا. ہلو شروع کروں میں؟ کیا مسئلہ ہے؟ جی سلیم صاحب جی شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی نے سند مانگی تھی, میں نے سند دے دی. اب بولتے ہیں کفر کئی طرح کے ہوتے ہیں. میں نے کہا تھا بے شک میں کہہ رہا ہوں کفر کئی طرح کے ہوتے ہیں. قرآن میں ہر طرح سے بتا رکھا ہے. ایکچولی کفر کوئی چیز کا نام نہیں ہے, کوئی اینٹ پتھر کا ٹکڑا نہیں ہے کفر کے. وہ کفر ہے جیب میں لے کے گھوم لیا ہم لوگ کہ کفر ہو گیا کفر ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کفر عمل کو کہتے ہیں. جھوٹ بولنا ایک عمل ہے, کفر ہے باقاعدہ. ہلو جھوٹ بولنا, میری آواز آ رہی؟ جھوٹ بولنا ایک جو ہے نا جی وہ جی کفر عمل ہے. آواز آ رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں جو انہوں نے فرمایا نا, بے شک وہ چیز صحیح ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین, ٹھیک ہے. اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اللہ سے کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اور پھر ان کے اعمال بتائیں. جیسے سورۃ توبہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے میدان میں نہیں جاؤ گے, اور کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہ, یہ پوری آیت ہے. وقت بچانے کے لیے چھوٹی پڑھ رہا ہوں. اس میں آخر میں یہ ساری چیزیں بتا کر کے 8 چیزوں کو بتا کر کے اللہ نے کہا اگر تمہیں ان سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ محبت ان سب چیزوں سے ہے تو تم لوگ جو ہے اللہ تمہیں ہدایت کبھی نہیں دے گا. اللہ سے فاسق قوم کا سے کافر قوم کو ہدایت کبھی نہیں دے گا. جس کو ہدایت نہیں ملتی وہ کافر ہوتی ہے. میرے ساتھیوں, میرے بھائی نے ابھی کہا کہ کفر ثابت نہیں ہوتا, کبیرہ کفر ہوگا تب ثابت ہوگا. میں میرے بھائی کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, آپ سب لوگ بھی غور سے سنیں. دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ پیکٹ ایک پیکٹ عقیدہ ہے, مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلم رہو, تم اطاعت گزار رہو. ایک انسان زبانی کفر بھی کر سکتا ہے, عملاً کفر بھی کر سکتا ہے. واللہ اگر وہ مسلسل جھوٹ بولتا ہوا مرتا ہے, مسلسل جھوٹ بولتا مرتا ہے, تو پھر
وہ اللہ کی نافرمانی میں مر رہا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایمان پر مارے کہ کفر پر مارے. مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا کفر، جھوٹ بولنا کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے زنا ہے اور بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں. اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان کے ساتھ ہے، ورنہ اگر وہ کفر کے ساتھ مرتا ہے تو پھر اس کا فیصلہ اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. لیکن اس کو کہا جائے گا کافری، اس کو کہا جائے گا کافری. اس کی میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ اچھا میں آپ کو اصل چیز جو دلیل دینے جا رہا ہوں، میں معاویہ کے کفر کی دلیل دینا جا رہا ہوں. میں عام طور پر بات نہیں کر رہا، میں ٹرمز کی بات نہیں کر رہا کہ کیا کفر کی ٹرمز ہوتی ہے. میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ تاکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس سے تم کو پاک کر دے، ایک دم تطہیر کر دے، تمہیں پاک کر دے. اس آیت کے تعلق سے امت مسلمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت مولا علی اور اہل بیت کے تعلق سے اتری ہے. کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر اختلاف ہے تو وہ میرے سامنے پیش کرنا. کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کے تعلق سے کوئی بد زبانی کرتا ہے یا مولا علیہ السلام پر کوئی الزام لگاتا ہے یا مولا علیہ السلام پر کوئی گالی نکالتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت کا انکاری ہے. اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا پورے قرآن کا انکار کرنا ہے. سورۃ تحریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل وضاحت کے ساتھ میں، اور اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر بھی دی. جب وہ عیسائیوں کا قافلہ آیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کے بعد میں کیا فرمایا تھا. ایک منٹ. اس میں ہے کہ اس سے مراد اہل بیت ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ میرے ہاتھ میں اصل البیان ہے، اسی کی تفسیر میں چیز لکھی ہوئی مل گئی مجھے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے فرمایا اللہ ہؤلاء اہل بیت، یہ میری اہل بیت ہیں، اور اس کے اندر چاروں تھے. اور میرے پاس اور بھی روایت، بہت ساری سند روایت بہت موجود ہے میرے پاس میں اس تعلق سے کہ یہ اہل بیت کے تعلق سے تھی. اب جس نے اہل بیت کا انکار کر دیا، ان کی فضیلت کا انکار کر دیا، تو اس نے قرآن کی آیت کا انکار کر دیا. کوئی ضروری نہیں ہے کوئی انسان یہ بولے میں رب العالمین کو نہیں مانتا. آپ کسی ہندو کو، کسی کافر کو بلا کر کے بتاؤ، آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتائیے، وہ انکار نہیں کرے گا اللہ کا، وہ مانے گا اس کو، لیکن پھر بھی ہم اس کو کافر مانتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ان کو سمجھنی چاہیے کہ کوئی انسان اگر مرتے دم اگر کفر پر مرا ہے تو اس کو کافر ہی مانا جائے گا، چاہے وہ اس کی زندگی میں اس نے کیسے عمل کیا ہو. معذرت کے ساتھ سلیم صاحب، میں مؤدبانہ التماس کروں گا آپ سے کہ جو ان کے مطالبات رضی اللہ عنہ کے تعلق سے انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ کوئی ایسی روایت پیش کرے کہ بھائی آپ کے مطابق اگر جواب نہیں ہے تب بھی سن لو نا. بولنے تو دیں میرے کو، آپ جی ٹھیک ہے، مجھے بولنے تو دیں آپ. اب میں نے آپ کو، انہوں نے کہا تھا کہ کفر کبیرہ کفر ثابت کرے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کر دی. قرآن کا انکاری جو ہے نا وہ کافر ہی ہوتا ہے، قرآن کا انکاری کافر ہوتا ہے. اب میں نے کہا ہے قرآن کی آیت میں نے پیش کری ہے، قرآن سے بڑھ کر قرآن کے بعد تم کس پر ایمان لاؤ گے. میں نے قرآن کی آیت پیش کر کے کہہ دیا مرتے دم تک مومن رہنا ہے. اور معاویہ کا آخری عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس امت پر یزید کو مسلط کر کے گئے. ان کا آخری عمل یہ تھا کہ اس امت پر یزید کو مسلط کر کے گئے جس نے امام حسین کو قتل کر دیا. اور یہ صراحتاً کفر ہے، مومن کا قتل کرنا کفر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے ایک برا کام شروع کیا اس کے بعد جو بھی اس کام کو کرے گا اس میں اس کا حصہ ہے. تو اس لحاظ سے معاویہ بھی اس قتل کے اندر شامل ہے، کیونکہ یزید کی خلافت پر بیعت معاویہ نہیں لی تھی سب سے. اب یہ شیخ صاحب نے کہا کہ امیر المومنین کہا جا رہا ہے قرآن کے اندر ان کو کہ صحابہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. تو شیخ صاحب ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے تو امیر المومنین کہیں گے لوگ، ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے نا. ابھی آپ میں یہاں پر بول نہیں سکتا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آدمی کے پاس میں پاور ہوتی ہے تو سارا معاملہ ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے، میں ساری بات سب چھوڑیے، آپ مجھے بس اتنے سوال کا جواب دے دیجئے کہ کون سی قرآن کی آیت یا کون سی حدیث کے بنا پر اس کی دلیل پر معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا. میرے پاس تو بہت ساری دلیل مل جائے گی کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے، ان کی خلافت بالکل حق پر تھی، ان کی خلافت پر اللہ کی رضا تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل موجود ہیں. آپ مجھے ایک دلیل پیش کر دیجئے قرآن اور حدیث سے جس کی بنا پر امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے. اگر آپ اپنی دلیل پیش کر دیتے ہیں قرآن حدیث سے تو پھر آپ سچے میں جھوٹا.
لیکن اگر آپ کے پاس قرآن حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے تو جو کام قرآن حدیث سے طے نہیں پایا اس کی شروعات ہی غلط ہے. اور وہ تو غاصبانہ قبضہ کیا انہوں نے خلافت کے اوپر. خلافت پر ان کا حق تھا ہی نہیں, حق تھا ہی نہیں, کسی بھی طریقے سے نہیں تھا خلافت کے اندر ان کا حق. میرا کتنا ٹائم باقی بھائی؟ جی ابھی 2 اچھا منٹ ٹائم باقی ہے آپ کا, 2 منٹ باقی. 2 منٹ یا 4 منٹ باقی؟ 3 منٹ باقی. نہیں 2 باقی ہے, 20 پر شروع کیا گیا تھا. جی جی. اب یہ میں نے بہت ساری باتیں رکھ دی ان کے اندر. پہلی چیز میرا مطالبہ ان سے یہ, میں نے تو قرآن کی آیت انہوں نے مانگی تھی, میں نے پیش کر دی, 2 آیات پیش کر دی میں نے قرآن کی. اور پہلی آیت, ایک آیت اور پیش کر دیتا ہوں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. اولی الامر منکم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی حضرت علی علیہ السلام. علی کی خلافت تسلیم کیوں نہیں کری؟ علی کی خلافت تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ میں کفر ہے. بہت ساری روایت موجود ہے اس اندر. علی کی روایت کو تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ میں کفر ہے اور قرآن کا انکار ہے. قرآن کا انکار ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا اطاعت کرو, تم اولی الامر کی اطاعت کرو. اطاعت نہیں کرنا کفر ہے. اور اگر اسی اطاعت پر آدمی مرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. اگر وہ اطاعت نہیں کرتا ہے, اسی ایمان پر آدمی مرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ بخاری کے رجال پر بخاری کی حدیث ہے کہ بخاری کے اندر مسئلہ نہیں ہے. شیخ صاحب بخاری کے بہت ساری بخاری کی روایت بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ جس کے اندر بہت زبردست برائی بھری پڑی ہے. ایک حدیث بات بول کر کے بات ختم کرتا ہوں, میرا ٹائم کم بچا ہوا ہے. بخاری کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برائی موجود ہے بخاری کے اندر. اب بخاری کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں کہ بخاری کے لفظ ہیں, 1 منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بخاری 664 نمبر حدیث ہے, اس کے اندر لفظ ہے ان کنا صواحب یوسف, بے شک آپ تو صواحب یوسف ہیں. میں کہہ رہا ہوں عائشہ کی اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہوگی؟ صواحب یوسف بول دیا بخاری نے. بخاری کے اندر یہ دلیل موجود ہے. اب اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہو تو عائشہ پر یہ بہت بڑی تان آ رہی ہے, بات بہت بڑا لفظ آ رہا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا پر کہ ان کو صواحب یوسف بولا جا رہا ہے. اور اگر آپ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں تو پھر عائشہ سے کوئی بھی روایت نہیں لے سکو گے آپ, کیونکہ پھر اس حدیث کے مطابق معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات کو بولنے سے, کہ پھر صواحب یوسف کون تھی؟ سورہ یوسف پڑھ کے دکھا دیجئے مجھے, ایک بڑائی بیان کر دیجئے صواحب یوسف کی کہ اس کے اندر ان کے اندر ایک خوبی تھی. یہ بہت برا لفظ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے تعلق سے لے رہا ہوں. یہ روایت بخاری کے اندر ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ بخاری کی روایت صحیح ہے کیا؟ آپ خالی اگر حدیثوں کی بات کرتے ہیں, خالی روایتوں کی بات کرتے ہیں تو وہ روایتوں کو صحیح بھی ثابت کرنی پڑے گی آپ کو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور ہدایت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں. قرآن میں 27 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل کی بات کری ہے کہ عقل والے ہدایت حاصل کرتے ہیں. تمہارے اندر عقل نہیں کیا؟ افلا یتدبرون القرآن, تم قرآن کو سمجھتے نہیں کیا؟ تم بات نہیں کرتے کیا 27 جگہوں پر؟ تو مجھے ایک بات بتائیے, یہ بات عقل کے اندر کس آدمی کے عقل میں آتی ہے کہ عائشہ کے اوپر یہ الزام کہ ان کن صواحب یوسف, یہ اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ. صاحب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. رضا صاحب آپ کا وقت شروع کیا جائے؟ جی شروع کر دیں. جی شروع کیجیے, 10 منٹ. میوٹ کر لیجئے اپنا بھائی آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. صرف ایک لقمہ لینا چاہوں گا بھائی سلیم بھائی. بخاری کی روایت جو آپ نے سواد یوسف کے تعلق سے پیش کی ہے, اس پر آپ کی سند پر بحث ہے یا کلام اس کے متن پر؟ میری سند پر بحث نہیں, متن پر ہے. اچھا تو میں تو سند کی بات کر رہا تھا. رجال کا معنی سند ہوتا ہے, آپ نے متن پہ کیوں نہیں, لایا؟ آپ اگر ٹائم دے تو میں بول دوں اس کے اوپر. ہاں بولیے. اب اگر آپ ٹائم دے دیں تو میں بول دیتا ہوں 1 منٹ کے اندر اس میں. ہاں آپ یہ بولیے. مانتے ہیں کہ اس کے سند اضافی صحیح ہے, اس کی متن خراب ہے؟ نہیں, آپ نے کہا, آپ نے متن بتایا ہے نا. سند پہ کوئی بحث ہے آپ کو؟ جی سند پہ کوئی بحث ہے اس کی؟ نہیں, سند پر کوئی بحث نہیں. تو پھر مجھے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ 1 منٹ ابھی بتایا تو کیوں پیش کر رہا ہوں میں, ابھی بتایا. اس کے میں بس راوی دیکھ رہا ہوں, آخری راوی کون ہے. راوی دیکھ لیں. جب سند پہ بحث نہیں ہے تو بھائی ماننا پڑے گا, کیونکہ میرے الفاظ نہیں ہے نا سند میں, راوی کے الفاظ ہیں. عن ابراہیم عن الاسود قال كنا عند عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ اسود جو ہے, اسود اس کے جو ہے نا آخری راوی ہیں جنہوں نے امام بخاری سے یہ سوری عائشہ سے روایت کری, ٹھیک ہے. ہاں اور یہ جی اس کی راویاں جو ہے نا عائشہ صدیقہ خود ہیں, جی. ٹھیک ہے. وہ اپنے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات. اگر آپ کہتے ہیں اس کی سند صحیح اور متن خراب ہے تو شیخ صاحب یہ پوری کی پوری بات عائشہ پر چلی جاتی ہے. اگر سلیم سند بھائی صحیح پلٹ ہے, گئے. ایک سلیم منٹ بھائی ایک پلٹ گئے. منٹ بولنے دے, اجازت دے مجھے بولنے کی. اگر آپ کہتے ہیں سند صحیح ہے, میں ایک حدیث اور پیش کر دوں گا اس کے اندر جس میں سند پر کوئی کلام نہیں ہے, ابو ہریرہ سے ہے, سند پر کوئی کلام, لیکن متن ایک دم اس کا غلط ہے, متن ایک دم غلط ہے اس کا.
تو اگر سند صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چین بالکل پرفیکٹ ہے، جن لوگوں نے ایک دوسرے کو حدیث پہنچائی ہے وہ بالکل صحیح تھے، لیکن جہاں سے حدیث شروع ہوئی ہے جنہوں نے متن دیا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، تو یہ تو آپ الزام لگا رہے ہو، یہ تو آپ الزام لگا رہے ہو عائشہ صدیقہ کے اوپر کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، اور اگر آپ کے الزام میں سچ مان لوں تو اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی، پھر بخاری بھی فری، مسلم بھی فری، کس سے حدیث لیں گے؟ پھر اس کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیں ان سے میں نے لقمہ لیا تھا، انہوں نے تقریر کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی جب تقریر آپ سے بولا نہیں طاہر ہوتا، صاحب تقریر میوٹ کر کرتا لیں، نہیں میں۔ طاہر صاحب میوٹ کر لیں۔ دیکھیں بھائی جب آپ نے مان لیا کہ اس کی سند صحیح ہے تو ابھی آپ کہہ رہے تھے رضا بھائی آپ بخاری کی سند کی بات کرتے ہیں رجال کی، تو آپ نے بھی تو صحیح مان لیا۔ میں کون سا کہہ رہا ہوں، میں متن پہ آپ سے مباحثہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سند کو آپ نے مانا ہے الحمدللہ، اور بحث آپ نے یہ پیش جو کی تھی مجھے سند کے تعلق سے ہی کی تھی کہ رضا بھائی آپ سند کی بات کرتے ہیں، بخاری کی میں حدیث پیش کرتا ہوں۔ بھائی آپ نے خود مان لیا کہ اسود تک سند بالکل متصل ہے، اور اسود تک جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو یہ میرے گھر کی دلیل نہیں ہے۔ سند کو جب آپ نے صحیح مان لیا تو اب مانے وہ کس کی خطا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کس راوی نے خطا کی ہے وہ آپ کو بتانا ہے۔ جب سند کے رجال ثقہ ہیں تو میرا موقف درست ہو گیا کہ بخاری کے رجال پر آپ سے پکڑ نہیں ہو سکی، اور نہ ہی کسی راوی پہ آپ نے کوئی جرح کی، کیونکہ آپ مان گئے ہیں سارے راوی ثقہ ہیں۔ بحث نہ کریں اور یہ موضوع سے آپ جو ہے انحراف نہ کرنے کی کوشش کریں، میں نے صرف مثال دی تھی۔ جی جی طاہر صاحب رضا میرا بھائی، وقت شروع۔ جی آپ کا وقت شروع بھی کیا جا رہا ہے، اور سلیم صاحب آپ سے ادباً التماس ہے کہ یقیناً جو ہے آپ موضوع پر رہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے موضوع پر ہی بات کریں تو طاہر زیادہ بھائی بہتر مجھے لگ ہوگا۔ رہا جی ہے رضا کہ صاحب۔ آپ جو ہے نا یہ پارشلٹی کر رہے ہیں اس کے اندر۔ دیکھیں میرے سے انہوں نے سوال کیا تھا تب میں نے جواب دیا، اگر یہ سوال نہیں نہیں کرتے نہیں تو میں ایسا نہیں جواب ہے، ہی ایسا دیتا نہیں نہیں۔ سلیم صاحب، انہوں نے سوال کیا تھا بخاری کی نہیں بات یہ ٹھیک لے ہے کر کے سلیم آئے تھے، صاحب، بخاری کی بات یہ لے روایت کر کے آپ آئے نے تھے۔ پیش کی تھی۔ آپ پلیز ایسا نہ کریں، نہیں آپ ٹھیک ہے ٹائمنگ کا دھیان رکھیں بس۔ سلیم صاحب، میرا مقصد وہ نہیں ہے، وقت ضائع، آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے، تمام سامعین یہ معزز لوگ یہاں پر ہیں تو الحمدللہ۔ جی وقت شروع کیا جاتا تھا صاحب، میرا مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت معاویہ کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت نہیں پیش کی تھی آپ نے نا، بس۔ جی رضا صاحب آپ کا وقت شروع کیا جا رہا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں مجھے اس سند پر جو انہوں نے پیش کی ہے ابھی کوئی کلام نہیں کرنا، میں تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے سند کو صحیح مان کے چل رہا ہوں، میں تو اس کو صحیح مان کے چل رہا ہوں، میں سند پہ تو کلام کروں گا، لیکن سرسری طور پر میں صرف ایک دو کلام کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ھذا الخبر اسنادہ غریب فقط روایت سعید بن یزید الطحی عن نصر بن عاصم عن ابیہ، کہتے ہیں وَلَمْ أَفَقَ عَلَى رِوَایَتِ لِسَعِید النصر إِلَّا فِي هذا الحدیث، یعنی کہ اس روایت کو نہیں پایا کس نے، لسعید النصر الا هذا الحدیث، سوائے اس حدیث کے، یعنی پتہ چلا کہ یہ راوی کا تفرد ہے، اور راوی کا تفرد حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نخبۃ الفکر کے اندر کہتے ہیں کہ راوی کا تفرد، اور تفرد میں وہ چیز بیان کرنا جو دیگر نے بیان نہیں کی، یہ مقبول نہیں ہے۔ تو نخبۃ الفکر کے حوالے سے یہ امام ابن حجر عسقلانی نے وضاحت کی ہے کہ راوی کا تفرد مقبول نہیں ہے، الا یہ کہ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اچھا دوسری، اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عاصم اللیث الوحید، وہ ہے کہ قد تخفى على الكثير وهي الانقطاع بين النصر وابيه، اس کے اندر نصر اور ابی کے تعلق سے انقطاع بھی موجود ہے، انقطاع موجود ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ قلنا کثیر من روایت یسمعوا من اباہم لانہم ماتوا عنہم وهم صغار، یعنی اس کے باپ سے جو اس نے روایت کیا ہے بہت سی ایسی روایت ہے جو سنی ہی نہیں، کیوں؟ لانہم ماتوا عنہم وهم صغار، کیونکہ وہ اس سے پہلے مر چکے تھے۔ ولا نعرف تاریخ ولادت النصر ولا تاریخ الوفات وابیہ فذلک الاحتمال وارد، یعنی جب اس کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائشی پتہ نہیں تو احتمال وارد کیسے ہوگا آپ کا؟ احتمال وارد جب ہوگا جب آپ اس کی سیر سے مجھے کوئی تاریخ وفات دکھائیں گے۔ وہ روایتی لا تقضی السماع کما لا يخفى على الصغار الطلبہ، اس کے آپ سگار بھی مجھ کو دکھائیں گے۔ ثم ان هذا الروایت ليس فيه التصریح ويكون المقصود هو المعاویہ، جو آپ نے روایت پیش کی ہے اس کے اندر کہیں بھی معاویہ کی تصریح نہیں ہے۔ جس روایت پر آپ نے تشریح پیش کی ہے اس روایت پہ تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں۔ آپ نے جو روایت پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ قال ابن سعد اخرجت عن ابي مالك الكثير اللحي البصري قال حدثنا غسان بن مضر قال حدثنا سعيد بن يزيد النصر بن عاصم الليثي عن ابيه قال دخلت مسجد، یہ پوری آپ نے روایت پیش کی اور لاسٹ کا لفظ کیا تھا اس میں کہ ما هذا قال معاویہ مرا فقيل اخذ يده، یہاں پر آ گئی یہ روایت جو آپ نے پیش کی، بین ادی، اور ابھی کا لفظ آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مرن وسلم۔ فقیلا نہیں ہے، مرن قبیل ہے، مرن بھائی فقیل میرے بیچ میں مرن کیوں بول قبیل۔ رہے ہیں آپ؟ آپ حضرت غلط پڑھ رہے ہیں، غلط ہمارے پڑھ رہے ہیں آپ۔ سلیم صاحب
सलीम साहब माशाल्लाह, बाद में आप वजाहत कर दीजिएगा, ठीक है, आपके वक्त में आप वजाहत कीजिएगा। जी रजा साहब कंटिन्यू करें। इन्होंने जो ये रिवायत पेश की है, पहली बात तो पहली रिवायत तो उड़ गई, इनकता मौजूद है, तारीख वफात तारीख विलादत साबित नहीं है, यानी रावी मजहूलुल हाल है। दूसरी बात ये है कि ये जो रिवायत जिसमें हजरत मुआविया का नाम है अल-कायद वल फ़ऊद के अंदर कि इबहामुल वासित, इसका इबहाम ये है कि बैन अबी साद व कसीर बिन यहया वाज़ फला यसह अल एतिमाद अला हाज़िहिल रिवायती, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता क्योंकि बैनल साद व कसीर बिन यहया वाज़ फला यसिहु अल एतमाद अला हाज़िल रिवायती लितबयीन अल इबहम व एतमाद अला रिवायत उखरा फी ताइनुल बहम। इस पर आप मुझे वाज़े दिखाएंगे कि इस पर एहतिमाल कैसे होगा, जबकि साद व कसीर बिन यहया वाज़ फला यसिहु फला यसिहु। और उसी देखें, उसी तारीख इब्न साद के अंदर मैं रिवायत पढ़ता हूँ, कलाम करना चाहें तो कर लें। काला रिवायत इब्न फी मुस्नद हद्दसना मोहम्मद बिन इसहाक अखबरना इसहाक बिन इब्राहीम हद्दसना सलमत हद्दसना मोहम्मद बिन इसहाक अन इब्राहीम बिन बज़ारी इब्राहीम बिन बराई बिन आज़िब अन अबीहि क़ाल मर्रा अबू सुफियान बिन हर्ब बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुआवियता खलफहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी क़ुब्बतिन व काना मुआविया रजुलन मुस्तहन फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अलैका बिसाहिबिल उस्तही। क्या फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? इसकी तशरीह ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में हजरत मुआविया खड़े, वकाना मुआविया रजुल मुस्तक़र। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत मुआविया को देखकर अल्लाहुम्मा अलैका बिसाहिबिल उस्तकी, ए अल्लाह ताला तू इसको और इसके साहब को सलामत रख। इसी हदीस में क़ालू हाज़ा सरीहुन बितस्नीउल मुआविया, ये तो आ गई भाई रसूलुल्लाह से, इसी हदीस के अंदर मुस्नद में मैंने पेश की है, जिसमें वाज़े आ गया है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआविया को दुआ दी, अल्लाहुम्मा अलैका बिसाहिबिल। अच्छा मैं इनको स्कैन दिखा देता हूँ ताकि लोग भी देख लें। ये देखें, ये है और ये रही रसूलुल्लाह फी क़ुब्बतिन व कान मुआविया रजुलन मुस्तक़ल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अलैका बिसाहिबिल उस्तद। अब वाज़े तौर पर अल्लाह के रसूल ने हजरत मुआविया और उनके साहबा को सलामती की दुआ दी है। अच्छा, पहली बात तो इनकी रिवायत उड़ गई इनक़ता होने की वजह से। दूसरी रिवायत हमने साबित कर दी, अगर इस पर कलाम करेंगे इंशाअल्लाह हम कलाम पे बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम वहीं आते हैं अपने मुकद्दमा पे। इस रिवायत को सही भी मान लिया जाए तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर आपने लानत की वजह से ये कहा है कि वो कुफ्र है, वो कुफ्र है। अरे अल्लाह के बंदे, इस कुफ्र को सहाबा क्यों ना समझे जिस पर हजरत रसूलुल्लाह लानत कर दे, तो उस सहाबी को किसी भी सहाबी ने काफिर क्यों नहीं कहा, अपनी मजलिसों में क्यों आने दिया। कहते हैं कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार के दम पर अमीरुल मुमिनीन कहा। अरे अल्लाह के बंदे, जो रिवायत पढ़ा हूं कम से कम गौर से सुन तो लो। वहां इब्ने अब्बास के पास भागता हुआ आते हैं वो, और वहां हजरत मुआविया मौजूद नहीं होते, तो तलवार कहाँ गई। लॉजिकली, फितरती, अक्लन देखा जाए तो जब हम किसी अकेले घर में होते हैं तो हम मोदी की बुराई कर सकते हैं, सामने नहीं होता। उसी तरीके से यहाँ हजरत मुआविया मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा हजरत मुआविया अमीरुल मुमिनीन को मैंने देखा कि वो एक रकात वित्र पढ़ रहे हैं। यहाँ तलवार का दम कहाँ है भाई, भड़ास तो निकालनी चाहिए थी ना, कि वो काफिर की हम दलील देख के आ रहे हैं, उसने एक रकात वित्र पढ़ी है। कहते हैं अच्छा एक बात और है, हजरत मुआविया अगर काफिर थे ना तो वहां एक ताबई कह रहे हैं कि मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा। इनके नजदीक काफिर भी नमाज पढ़ता है, और उस पर हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नफी नहीं कर रहे। वो ये कह सकते थे भाई वो तो काफिर है, काफिर की नमाज क्या कबूल होगी, लेकिन उन्होंने माना कि हजरत मुआविया फकी हैं, हजरत मुआविया फकी है। बकौल सलीम साहब के इब्न अब्बास की ये बात नहीं मानते। मैं आपसे दीन नहीं समझूंगा, बार बार कह रहा हूं, आप कुछ माने नहीं रखते।
ابن عباس مانے رکھتے ہیں. اور کہاں سے پیش کہیں؟ یہ تطہیرکم تطہیرہ سے دلیل بنا کے پھر کہتے ہیں یہ گھماتے لائیں حضرت یزید کو خلیفہ بنایا تو ایک کفر ثابت ہو گیا. چلیں یہ بھی آپ کا احتمال دور کر دیتا ہوں. ابن عباس ہی ہوں گے آج. سلیم صاحب ابن عباس سے چھوڑوں گا نہیں. ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا حضرت معاویہ کی معذرت حضرت ابن عباس کے پاس جب ایک شخص آیا حضرت معاویہ کی وفات کی خبر لے کر تو ابن عباس دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے تو کہا کہ ابن عباس سے کہ حضرت معاویہ وفات پا گئے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں سبحان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ان جیسے تو نہ تھے کن جیسے؟ خلفائے راشدین جیسے, لیکن ان کے بعد بھی ان جیسا کوئی نہ ہوگا. حضرت معاویہ اور یزید دونوں نیک ہیں. سبحان اللہ. یہ تو وفات کے بعد کی دلیل ثابت ہو گئی. وفات کے بعد کی آپ نے کہا نا زندگی میں ان کو جو ہے یزید کو خلیفہ بنایا جس نے حضرت حسین کو قتل کیا. ابھی تو اس پر بھی آؤں گا. آپ نے موضوع سے فراری اختیار کی ہے یزید کو بیچ میں لا کر. موضوع ہے حضرت معاویہ, یزید نے حضرت حسین کو قتل کیا. اس موضوع بھائی کو آپ کبھی بھی یہ رکھ جو لیجیے. اسکین پیپر ہے آپ نے جو حدیث بتائی ہے نا اس کا آپ ذرا وہ حوالہ لگا دیں. جی 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 وقت جو ہے ہو جانے کے بعد مطالبہ کر ہاں جی ابھی کتنا جی وقت رضا ہے؟ صاحب آپ کا وقت 1 ہی منٹ بچا ہے, آپ جلدی مکمل کر لیں. ہاں میں خلاصہ کروں. طاہر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی بھی طرح سے درمیان میں کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہ دے. جو مناظرہ کر نہیں رہے ہیں اسی لیے انہی کو میں اجازت ہے مانگ کہ رہا وہی ہوں. مطالبہ کر سکتے ہیں, اور درمیان میں کوئی بے بولے شک تو ان کو نکال دے. ٹھیک ہے جی 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 نہیں یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, مجھے صدر مناظر رکھا گیا ہے اور جو بھائی ہیں وہ سن رہے ہوں گے میں سمجھتا ہوں, اور یقیناً اعتدال ہے. جو بھی بھائی یہاں پر اس کو لے کے آگے بڑھا رہے پروگرام کو وہ مداخلت بالکل برداشت نہیں کرے. جی رضا بھائی مکمل. جی تو میرا 1 منٹ ہے. تو میں نے دیکھیں ابھی تو میں ان کی روایت بہت رد کرنی باقی تھی جو انہوں نے پیش کی ہے, اور روایت اور قرآن کی آیت انہوں نے غلط مفہوم نکالا ہے. میرا مطالبہ ہے 1 منٹ میں خلاصہ کر دیتا ہوں. مطالبہ یہ ہے کہ اس حدیث کے آ جانے کے بعد اگر آپ اس کو صحیح مانتے تو کسی صحابی نے حضرت معاویہ کو کافر کیوں نہیں کہا یا کافر کیوں نہیں سمجھا. دوسری, حضرت علی سے جنگ صفین میں آپ نے کہا کہ جنگ کی ہے اس سے کفر ثابت ہوتا ہے. حضرت علی سے دکھا دیں کہ حضرت معاویہ کو انہوں نے کافر ثابت کیا ہو, جبکہ اسی قرآن کی آیت سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ دو مسلمان گروہ میں جب مطلب اختلاف ہو جائے تو اس سے قتال کرو. وہاں مومن کا لفظ ہے, وہاں پر کفر کا لفظ نہیں ہے. حضرت علی نے بھی ان کو کافر نہیں کہا. دوسرا, میں نے انہوں نے کہا کہ یزید کو خلیفہ بنا کے کفر ثابت ہو گیا, تو میں کہتا ہوں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کو دکھایا ہے کہ وہ نیک تھا. یزید بھی اس میں شامل ہے اور اس کے اندر حضرت معاویہ کا بھی نام ہے. سند تک کلام کریں گے الحمدللہ. یہ اہل حدیث کا طالب علم, یہ جو فیلکن بولا تھا نا سند دکھاؤ دکھائیں گے, اہل حدیث کا طالب علم یہاں سند کو ثابت کر کے جائے گا. واللہ جس کے پاس کچھ بھی سہولیت ہو اصول حدیث پہ بات کرنے کی کر لے, میں سند پیش کر لوں گا اگلی بار. جی اور یار جی آپ رضا چھوڑے صاحب نا, آپ اس کا حوالہ لگا. ایک تو یہ جو آپ خاموش رہیں, آیت آپ پیش کری ہے خاموش. جی سر جی سر. دو گروہوں میں جو لڑائی ہو جائے تو ایک تو وہ آیت پیش کر دیں, اور ابھی آخر میں جو حدیث بیان کری ہے اس کی اسکرین شاٹ لگا دیں, دیکھ لیتا ہوں. ماشاء اللہ. جی رضا صاحب یہ وقت میں شمار نہیں ہوگا سلیم صاحب کے, وہ پہلے انہوں نے لگا دیں, آپ اجازت تھوڑا دی دیکھ ہے. لیتا اور جی لگا رضا صاحب جی شیخ. الحمدللہ. یہ سلیم صاحب کا مطالبہ ہے کہ آپ اس کی اشارہ لگا دیں جو بات آپ نے پیش کی ہے بولنے کے حوالے سے. جی جی آپ اتنے وضاحت کریں, میں اس روایت کو نکال لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی ماشاء اللہ. سلیم صاحب جیسے کہ ماشاء اللہ زبردست طریقے سے بات ہو رہی ہے, میں تمام ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ درمیان میں مداخلت نہ کریں. اچھی انداز میں بات ہو رہی ہے. یہاں جو مقصد ہے کسی کو زیر کرنا مقصد نہیں ہے. یقیناً علمی اعتبار سے کوئی قاصد ہو سکتا ہے اور کوئی مجہول ہو سکتا ہے, کسی کی تحقیق میں ذوق ہو سکتی ہے, کوئی صلاحیت کے اعتبار سے معیاری صلاحیت کا حامل ہوتا ہے, کسی کی نظر اتنی وسیع نہیں ہوتی ہے اسناد حدیث پر, علم و رجال پر. تو یہ یہاں پر معتدل رہ کر کے ہم سنیں گے. مقصد یہ نہیں ہے کہ سلیم صاحب کو زیر کرنا ہے یا اور کسی کو زیر کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ جو بھی کتاب و سنت کی صحیح بات ہو, درست بات ہو, جو سلیم صاحب نے بات بڑی پیاری انداز میں پہلے پیش کی تھی کہ بات دلیل پر ہوگی اور دلیل وہی تسلیم کی جائے گی جو قرآن اور حدیث میں موجود ہوگی. الحمدللہ کسی کے فہم کے تعلق سے حجت نہیں تسلیم کیا جائے گا, جیسے کہ
اللہ نے قرآن مقدس میں واضح فرما دیا کہ وما كان للمؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. تو بات تو واضح ہو چکی ہے کہ کسی مرد یا مومنہ عورت کو اختیار ہے نہیں کہ وہ اللہ اس کے رسول کے فیصلے. یہ قرآن کی آیت ہے. رہی بات بہت اچھے سیشن میں بات ہو رہی ہے دو اہل علم کے درمیان. باقی سامعین طے کر لیجیے. رضا صاحب آپ کا اگر جو ہے حوالہ آپ تلاش کر لیں تو آپ بتا دیجیے گا. بہت بہتر بات ہے سلیم صاحب، آپ نے جو اختصاراً بات کی ہے اور تحمل کا مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، یہ بہت اچھے انداز میں بات ہو رہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ یقیناً ایک باصلاحیت انسان بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے دلیل جو پیش کیے ہیں وہ آپ پیش کریں. انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک بار اور اپنی روشنی ڈالوں گا. نہیں اتنے ان کو بولنے جی دیجیے شیخ، میں نکال لوں گا کیونکہ یہاں بارش بھی ہے جی نا جی تو جی. نکالنے میں ٹائم لگے گا. اچھا ایک بات اور ہے رضا صاحب، آپ کا درمیان میں وائس کٹ بھی رہا ہے تو مناسب جگہ پر آپ تھوڑا سا رہیں. جی سلیم صاحب آپ کچھ بولنا چاہیں؟ جی نہیں، آپ کچھ بولنا میں چاہیں میرے تو آپ. ٹائم میں ہی بولوں گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. اور تمام ساتھی میں کچھ الفاظ اگر بے آزاری تک پہنچے ہوں تو میں معذرت خواہ ہوں. مقصد یہ ہے کہ اگر درمیان میں تمام لوگ بات کرتے رہیں گے نا تو یہاں پر جو سماعت ہے ان کو بس بات سمجھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. الحمدللہ تحمل رکھے، ساری چیزیں واضح ہو جائے گی. آپ کی کتاب و سنت کے حقائق کو کس انداز میں لیا جائے گا، سلف و صالحین نے کس انداز میں سمجھا تھا، اور موقف واضح ہے دونوں کا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اردو سے خارج اور کافر سمجھتے ہو. جو ان کی الفاظ ہے نعوذ باللہ، ہمیں تو اس الفاظ کو بھی دہرانا پسند نہیں کروں گا. اور رضا صاحب کا موقف یہ واضح ہے تو میں صحابی بھی نہیں امیر المومنین کی تسلیم کرتا ہوں. رضا صاحب آپ دلیل تلاش کر چکے ہیں؟ کبھی وقت لگے گا. جی اسکین میں وقت لگے گا، لیکن اگر دلیل کہیں تو سند میں پڑھ دوں گا. چلو پڑھ دیجیے، ویسے پڑھ دیجیے. سند میں پڑھ جی دیتا ہوں. امام احمد بن یحییٰ البرازری رحمہ اللہ، جن کو امام بلازری کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے استاد امام مدائنی سے 215 ہجری سے نقل کیا ہے کہ المدائنی ان عبد الرحمن بن معاویہ قال عامر بن مسعود الجمہین. یہاں پر یہ پوری سند آ گئی ہے. اس کے بعد جو میں نے روایت بیان کی ہے اس کے وہی ہے بالکل لفظ ہو جو میں نے بیان کی ہے. اگر سند پہ کوئی کلام ہے تو وہ کر سکتے ہیں. امام مدائنی کے حوالے سے امام بلازری نے خود نقل کیا ہے اس کے اندر. اور ایک بات میں وضاحت کر دوں، 1 منٹ اگر جی مجھے جی وقت دے تو سلیم بھائی. آپ وضاحت کرتے ہیں پھر لے سلیم صاحب لیں وضاحت آپ کر کو. دیں. آپ اپنے کوئی دقت نہیں ہے، لے لیں آپ وقت، لے لیں گے اپنی بات کو کلیئر کریں. اور جب میں جی بولوں تو پھر مجھے بھی ٹائم دے دیں. دیکھیں، عامر بن مسعود بن امیہ بن خلف بن وہب القرشی النخجمی، اس کے تعلق سے میں بتا دوں کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں اپنی ثقات کے اندر لکھا ہے. چنانچہ آپ نے انہیں ثقات میں لکھ کر کہا کہ عامر بن مسعود، یعنی ان کو ثقات میں. اور امام ابن حبان کی کتاب میوٹ کر لے سلیم بھائی. امام ابن حبان رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے کتاب الثقات کا نام ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اندر وہ وہی راوی لائیں گے جو ثقہ ہوں گے ان کے نزدیک. ٹھیک ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ کے. دوسری بات، امام حائشمی رحمہ اللہ نے فرمایا رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقۃ الا ان عامر بن مسعود اختلف فی صحبتی. یعنی امام حائشمی رحمہ اللہ نے، آپ نے جس کو کہہ رہے تھے نا مجمع الزوائد، وہ مجمع الزوائد نہیں، مجمع الزوائد ہے. تو مجمع الزوائد کے اندر امام حائشمی رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے، اور اس روایت کے نہیں، ایک روایت کے تعلق سے جس میں یہی راوی آیا عامر بن مسعود، کہتے ہیں کہ رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقۃ الا ان عامر بن مسعود اختلف فی صحبتی. یعنی عامر بن مسعود پر جرح نہیں کی، یہ کہا ہے اختلف فی صحبتی، اس کے صحابی ہونے پر اختلاف ہے، اس کے صحابی ہونے پر اختلاف ہے. اور معجم الکبیر میں بھی روایت میں اس کے رجال کو ثقہ کہا گیا ہے. اور امام ابن خزیمہ المتوفی، انہوں نے بھی حافظ ابن حجر اسقلانی کے قول نقل کر کے کہا کہ قلت صحیح ابن خزیمہ حدیث ومتقاضى ان يكون عندهم من الثقات. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے ان حدیث کو صحیح کہا ہے، ان کا تقاضا ہے کہ یہ ان کے نزدیک ثقہ ہیں. تو امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی بھی اس پر توثیق موجود ہے. امام ضیاء المقدسی نے بھی الاحادیث المختارہ کے اندر اس میں روایت
اسی راوی سے لی ہے عامر بن مسعود کے تعلق سے. تو عامر بن مسعود کے تعلق سے یہ تو ضرور ہے کہ وہ صحابی ہونے میں اختلاف ہے، تو ہم مانتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی بھی قول ہے. امام ذہبی نے بھی کیا ہے کہ عامر بن مسعود ابی سعد وقیل ابو سعید الزرقی الانصاری المدنی مختلف فی صحبتی، اختلاف ہے اس کے صحابی ہونے میں. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ اس کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، جیسا کہ امام بخاری کہتے ہیں عامر بن مسعود لا صحبت له ولا سماع من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کسی بھی صحابی سے سماع نہیں کی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہے. تو اس سے بات ہو گئی کہ یہ تابعی ہیں. کوئی جرح کرنی ہے اس پہ تو آپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جرح کا جواب دینے کے لیے تیار. بہرحال جو میں نے مطالبے ہیں پہلے آپ ان کو پورا کریں، یہ روایت بات کی. جی سلیم صاحب آپ کا وقت شروع کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد. عزیز ساتھیوں، میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا، وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی قرآن کی آیات یا کوئی حدیث پیش کیجئے جس سے خلافت ثابت ہو جائے معاویہ کی، کیونکہ اصل چیزیں دو ہی چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک پیش نہیں کری. ادھر ادھر قرآن ہاتھ میں لے لیجیے آپ اور عربی پڑھتے رہیے، پورا قرآن پڑھ دیجیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہاں جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بات کا خلاصہ چاہیے. آپ نے عربی پڑھی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، چلو کچھ ٹھیک تھا، کچھ جو بھی تھا اچھا تھا. میں بھی بہت زیادہ عربی کو جاننے والا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بات سمجھے لوگ، جو سننے والے ہیں انہیں یہاں رات کو ٹائم خراب کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. بے وجہ صرف عربی سنانے سے مطلب نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا حدیث پیش کر دو، قرآن کی آیت پیش کر دو. میں نے قرآن کی آیت علی علیہ السلام کی فضیلت پر بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجس سے پاک کر دیا، ہر قسم کی ان کی زندگی سے پاک کر دیا، ہر قسم کی مطلب کسی بھی پرکار کی کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی شرک ہو، کچھ بھی مطلب حضرت علی پر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے گواہی دے دی قرآن کے اندر کہ اہل البیت جو ہے وہ ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. وہ صحیح روایت ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرے پاس تو دلیل ہے، میں تو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کی خلافت پر میرے پاس بہت بڑی دلیل ہے. لیکن آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ وہ پیش کریں قرآن سے. ابھی تک آپ نے ایک بھی آیت پیش نہیں کری قرآن سے. مجھے فضائل بتائیے معاویہ کے، قرآن سے ایک بھی آیت پیش کیجئے. خلیفہ تو بہت دور ہوتا ہے، خلیفہ تو بہت دور کی بات ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ جو میں نے روایت پیش کری ہے اس کے اندر ضعف ہے. شیخ صاحب، میں نے جو بات بتائی تھی آپ کو، میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھی بھیجے ہیں. اس کے حاشیے میں فیصل جوابی نے خود لکھا ہے طبقات ابن سعد کے اندر، اور ابن سعد نے پھر اس کی تصحیح کری ہے. یہ میں میری جیب تھوڑی بول رہا ہوں. میں ابو ہریرہ کے جیسا نہیں ہوں کہ کوئی بات بول دوں اپنے جیب سے، کہہ دوں میری جیب سے ہی ہے. میں وہ بات پیش کروں گا ابھی. اب آتے ہیں بخاری پر. جو میں نے روایت پیش کری ہے آپ اس کو دوبارہ تحقیق کیجئے جو میں نے پیش کری، اور دوبارہ اس کو خلاصہ کیجئے اچھی طریقے سے، اور کوشش کیجئے گا کہ عربی بولنے کی بجائے ہندی میں بولیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. آپ خالی ٹائم فری کر کے چلے گئے عربی بول کر کے، لوگوں کو کچھ پلے نہیں پڑا کیا بولا. ہندی میں بتائیے لوگوں کو، مناظرہ ہندی کے اندر ہو رہا ہے، عربی میں نہیں ہو رہا ہے. عربی انگلش کے اندر ہوتا تو بات ہو رہی. سلیم صاحب معذرت کے ساتھ روکنا پڑ رہا ہے. آپ ان کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے جو ان کی عربی عبارت میں خیانت کی ہے انہوں نے، وہ وضاحت آپ کریں گے یا آپ کے سمجھ میں بول رہا ہوتا ہوں، جب ان کی باری ہوتی ہے میں چپ کر کے سنتا ہوں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں حضرت. وقت ضائع میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے آپ کو بتایا وقت ضائع انہوں نے کیا عربی بول کر. کیسا اقبال بتائیے، میں آپ کو بول رہا ہوں انہوں نے جو روایت پیش کری ہے اس کا مطلب بتائیے کہ کیا مطلب ہے. الحمدللہ آپ ارے بھائی سلیم بھائی، آپ ہیں. ایک منٹ ہمارے سلیم بھائی یہاں پر میں کس لیے آیا ہوں؟ مجھے اگر خالی راجہ بھائی سے بات کرنی ہوتی تو میں خود ہی فون پہ کر لیتا. یہاں پر 10 آدمی سن رہے ہیں، ان کو بات پتہ چلنی چاہیے نا بھائی. بات کا حق کا جو خلاصہ ہونا چاہیے، کیا خلاصہ ہے. ماشاءاللہ. سلیم صاحب میں ایک چیز سے مؤدبانہ آپ سے گزارش کروں گا. ہاں روک دیے ہیں ہم. آپ سے ایک چیز مطالبہ کرتے ہیں سلیم صاحب. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو عربی سمجھ آتی ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں میرے کو عربی سمجھ آتی ہے، لیکن میں بہت ماسٹر نہیں ہوں عربی کے اندر کہ مسلسل کوئی آدمی اتنا اسپیڈ میں پڑھ جائے اور میں اس کو سمجھ لوں. اتنا ماسٹر نہیں ہوں میں، اور میرے خیال سے یہ بھی نہیں ہوں اتنا ماسٹر. سلیم صاحب آپ اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ رضا صاحب جو عبارت پیش کی ہے انہوں نے خیانت کی ہے. رضا صاحب جو عبارت پیش کر رہے ہیں اس کا پورا اس کا جو انہوں نے پڑھا ہے نا متن، اس کی تصحیح بیان کریں. خالی عربی پڑھ کر کے نکل جا رہے ہیں آگے، خالی عربی پڑھ کر کے نکل جا رہے ہیں آگے، سے کیسے چلے گا. یہاں پر
آپ دونوں ایک مخالف مناظر. شیخ اگر صرف میرے سمجھنے سے اگر صرف عربی میرے نہیں سمجھنے آتی ہے سے تو معاملہ آپ اگر پہلے یہ ہوتا ماتر ہے تو پھر میری بات سنیے نا، پھر یہاں پر گوگل میٹ پہ آنے کا کیا فائدہ؟ اگر تجھے صرف مجھے ہی بات کرنی ہے تو میں تو جی کر وہ لوں گا، رضا میں بھائی کے لیے میں بات کر جو لوں گا. سمجھا ہوں رضا بھائی کی وضاحت پر میں واضح کر دوں. جی میں جو سمجھاؤں جی 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 میں جی جو بالکل بالکل. سمجھا ہوں کہ انہوں میرا نے ٹائم روک عربی دیجیے، پھر نہیں، میرا انہوں ٹائم نے روک دیجیے، میرا ٹائم روک دیجیے، پھر ہاں بتا دیجیے آپ روکا گیا. جو روایت میں الحمدللہ. نے پیش کری ہے معاویہ کے اوپر، وہ اس پر آپ بتا دیجیے. دیکھیے میں اتنی بات ابھی تک دونوں کی گفتگو سے سمجھا کہ الحمدللہ آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ قرآن کے آیت سے حضرت معاویہ کی فضیلت ثابت کر دیں، اور یہاں پر فضیلت حضرت معاویہ یا فضیلت نہیں، فضیلت ایمان اہل ثابت کر بیت پر دیجیے، آپ بات نہیں ہو معاویہ کا رہی. ایمان ثابت کر دیجیے. سلیم صاحب آپ مجھ سے مطالبہ کیے، وقت دیے تو بولنے دیں مجھے. جی الحمدللہ. سامعین خود طے کر لیں گے نا کہ کس کے پاس کتنی مضبوط دلیل ہے. حضرت جو ہے الحمدللہ علت سے کسی کی تکفیر ثابت نہیں ہوتی. یہ نقاط یہ آپ کو کس نے طریقہ بتایا اصولاً؟ یہ اصول کہاں سے سیکھے آپ؟ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ یہ حضرت ماڈریٹر علی کی صاحب آپ فضیلت مناظر سے نہیں ہے، عادل حضرت بن کے بات کریں. عادل ہوں میں آپ بھائی، عدل سے بات کریں مجھے شیخ اجازت صاحب، دیا آپ گیا عدل ہے. سے بات کریں. پھر آپ آپ مناظر بن کے بات کر رہے ہیں، دوسری پارٹی کا مناظر بن کے نہیں بات کر رہے ہیں. آپ نیوٹرل رہ کے بات کریں. بھائی ان کی یہی عادت ہے اور کوئی نہیں ہے. اجازت نہیں دی نہیں، ہے نا بیچ میں نہ سلیم بولیں، صاحب، بیچ میں نہ میں بولیں، کوئی بھائی سمجھتا بیچ میں نہ بولیں. لیکن ہوں. جی میرے ماشاء بھائی، اللہ. آپ کا لاسٹ ٹائم معاملہ میں نے جب صدیق بھائی سے مسئلہ ہوتا تب یہ بات تھی، میں نے آپ سے اسٹارٹنگ میں بھی بات کہی تھی کہ آپ وقت کا خیال رکھیں بس، کہ وقت کا معاملہ ہو گیا ہے. جی اور اس ٹھیک کے ہے، اندر اگر مجھے میں نے روکا ابھی جا تک رہا ہے میں تو نے میں رک جاؤں گا. کامنٹری زیادہ جی نہ میں کریں رک بھائی، جاؤں گا. کامنٹری زیادہ نہ کریں. آپ اپنے نظریے اپنے پاس رکھیں. آپ صرف ماڈریٹ کریں اور کچھ نہ کریں. میں نے جب یہ کہا نے تھا کہ رضا وہ حدیث صاحب پیش نے کریں، عربی آیت میں پیش جو کریں، انہوں نے عبارت پیش نہیں پڑھی کری. ہے سند آپ پر نے جو ان سے قدم مطالبہ نہیں کیا. طاہر بھائی، طاہر صاحب، الحمدللہ. آپ نے جی رضا صاحب سے مطالبہ سلیم ایک بار صاحب، بھی نہیں کیا. میں نے 2-3 چیزیں ان سے پوچھی، آپ نے ایک بار بھی ان سے مطالبہ رضا نہیں صاحب کیا. سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں اور رضا صاحب سے مطالبہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے آپ رضا نے ایک صاحب، بار بھی نہیں بولا ان آپ سے کو کہ بھائی مخاطب ایک بھی تھوڑی دیر کے قرآن کی لیے. آیت پیش کر رہے ہیں. قرآن کے مطلب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ان کے لیے الحمدللہ. بات کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت سے انہوں نے یہ بات واضح کی کہ خلیفہ بھی ثابت کیا انہوں نے. نہیں 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 نہیں، میں الحمدللہ. نے یہ کہا تھا اور قرآن کی آیات سلیم یا حدیث بھائی، کوئی پیش طاہر کر دے صاحب جس سے ایک ان کی منٹ مجھے خلاف سن مان ثابت ہو رہے لیجیے. جائے. ہیں. طاہر صاحب اور سلیم بھائی، جی پہلی جی بات تو بولیں. آپ نے یہ بات کہی ایک تھی کام کہ کریں ہم رضا اصلاح صاحب. کے جی مقصد سے آئے ہیں. آپ بتائیے شیخ، جتنے بھی یہاں عوام موجود ہے، میں نے واللہ عربی کا روب نہیں دکھایا، بلکہ میری ایک لفظ میں اگر پڑھنے میں غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ تلفظ ٹھیک کریں. تو عربی کا اگر میں روب دکھاتا تو تلفظ وہاں نہیں بولا میں نے، آپ نے لفظ غلط پڑھ دیا تھا. بالکل ہی تلفظ نہیں بولا میں نے، آپ نے لفظ غلط ارے پڑھ دیا بھائی تھا. یار، آپ بولنے کیوں نہیں تھے؟ آپ کا ساروں کا مسئلہ یہی ہے کہ جب آپ دلائل کی دنیا میں جو ہے کورے ہو جاتے ہیں تو سلیم بھائی آپ شور مچانا شروع کرتے ہیں. دلائل وَلَعُوا فِيهِ آپ نے لَعَلَّكُمْ ابھی تک تَغْلِبُونَ. دیا ہی نہیں ہے. دلیل کہاں دیا آپ نے؟ ارے میں کہہ بھائی رہا وہ ہوں قرآن سے عوام پیش سن لے کریں. گی. آپ نے خلیفہ خلیفہ چلا رہے ہیں تو عوام آپ سن لے خلافت پہ گی. دلیل تو پیش کریں نا. ارے بھائی آپ سلیم بھائی، قرآن کی کوئی آیت خلافت لے پر کے بات آئے، کوئی نہیں ہو صحیح حدیث رہی. لے کے آئے. او بھیا، خلافت پر تکفیر بات نہیں ہو ہو رہی، تکفیر پر تکفیر بات پر ہو رہی ہے. ہو رہی ارے کیوں تکفیر پیش پر کروں بات ہو میں؟ رہی ہے، تکفیر پر. لیکن آپ نے امیر المومنین کا لفظ بولا نا، تب میں آپ کو بول رہا ہوں امیر المومنین کے لفظ پر میں نے آپ سے بولا. ارے بھائی میں اس اچھا سے یہ کہاں رضا صاحب کی سلام ہے. خلافت ثابت کر رہا ہوں. نہیں ہمارے نہیں، پاس ہمارے ہمارے پاس علی علیہ السلام رضا کی بھائی خلافت کی دلیل ہے. ایمان تو سلیم چھوڑیے، صاحب. بہت دور کی بات ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ قرآن سے ایمان اچھا ثابت کر دیجیے معاویہ کا. اچھا سلیم صاحب میں آپ رضا صاحب نے اپنی الفاظ سے ثابت کیا خلیفہ. بس آپ جو ہے معتدل ہو کر بتائیں. رضا آپ صاحب نے مجھے خود میرے اپنی 10 منٹ الفاظ دیجیے، مجھے استعمال بولنے کی. دیجیے، میرے 10 منٹ دے دیجیے، میں بات کرتا ہوں. میں بات جی رکھ دیتا موضوع ہوں، پر اس آپ کے بعد وضاحت میں کریں. ڈالتا ہوں. جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے. ایک منٹ اور ہولڈ میں کیجیے آپ. اختصاراً کہوں گا، آپ کا وقت شروع کر رہا ہوں، لیکن یہاں رضا صاحب کی بات عربی عبارت پڑھ کے وہ وضاحت اردو میں کر رہے ہیں. آپ مجھ سے کہیں گے تو میں وضاحت پیش کر دوں گا انشاءاللہ کہ اردو میں وہ وضاحت کر رہے ہیں. جی شروع کریں آپ کا وقت. نہیں شیخ صاحب، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اگر ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، اگر یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ بتائیے، اگر حضرت آپ کو سمجھ میں معاویہ آ رہی کی ہے تو ٹھیک ہے. تکفیر نہیں ثابت کی ابھی میرے بھائی. آپ تو میں فضیلت نے اہل ایک بیت پر چلے روایت گئے پیش جبکہ کری موضوع ہے. چلو آپ جی چالو کیجیے، وقت چالو کیجیے میرا. جی وقت شروع کیا جا رہا ہے آپ کا. چلو سلیم صاحب. بڑی مہربانی ہوگی کوئی بیچ میں نہیں بولے تو. میں نے ایک روایت پیش کی تھی، اس کے اندر میں نے باقاعدہ صاف لفظ دکھائے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قائد اور مقود دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس حدیث کو صحیح بھی مان رہے ہیں تو پھر اس لعنت سے کفر ثابت نہیں ہوتا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے کفر ثابت نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی چیز سے کفر ثابت نہیں ہوتا. لعنت اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کری ہے. جس چیز پر لعنت ہوتی ہے، جس انسان پر لعنت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں کفر ہی ہے. آپ یہ ثابت کیجئے کہ بھائی کسی انسان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کری اور پھر وہ جنت میں چلا جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ایکسپٹ کر لے. میں کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر ایک دلیل دی تھی، قرآن کی آیت پیش کی تھی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
کسی بھی انسان کے لیے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہی ضروری ہے، اس نے پوری زندگی میں کچھ بھی عمل کیا ہو۔ صحابیت کی بھی یہ ٹرمس ہے، صحابی جب ایمان کے ساتھ جاتے ہیں تبھی ایمان کے ساتھ مریں گے، تبھی صحابہ کہلائیں گے۔ تو جب تک کوئی انسان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے نہیں جائے تب تک اس بات کو اس دلیل کو نہیں مانا جائے گا۔ ایک منٹ میں تھوڑا سا نکال لوں اس میں۔ ہاں، اب میں نے ان سے ایک بات کی تھی، انہوں نے بخاری کو لے کے آئے تھے بیچ میں کہ بھئی جو بھی دلائل ہے معاویہ کے ایمان پر یا ان کی فضیلت پر، یہ جو بھی بیان کرتے ہیں یہ کہتے ہیں بخاری سے دے رہے ہیں، ہم مسلم سے دے رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا تھا بخاری کے اندر عائشہ پر بہت بڑا الزام لگایا ہے، ان کنا صواعب یوسف لفظ اس کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی سند تو صحیح ہے نا اور متن غلط ہے، تو شیخ صاحب اگر متن غلط ہے تو پھر پورا کا پورا بخاری مسلم کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا اگر متن غلط ہے تو، کیونکہ اگر کسی چیز کی سند صحیح ہے اور متن غلط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہنچانے والے تھے انہوں نے تو ایمانداری سے کام لیا، سند صحیح تھی، لیکن جس نے متن دیا ہے وہ غلط ہے، تو متن تو عائشہ صدیقہ نے دیا ہے نا۔ اب اگر آپ اس پہ جواب چاہیے میرے کو، اب کوئی دوسری بات بعد میں کرنا، آپ پہلے مجھے اس پر جواب دیجیے آپ کہ بخاری کی اس حدیث پر آپ کا کہنا کیا ہے کہ اس کا متن اگر غلط ہے تو پھر اس کا متن غلط ہے تو پھر عائشہ صدیقہ پر الزام لگاتے ہیں۔ دوسری چیز بخاری کی روایت پر بات کرتا ہوں میں، کیونکہ جو چیزیں آپ پیش کر رہے ہیں نا حدیث سے فضیلت پر، میں کہہ رہا ہوں ان بکس کے اندر ہی کرپشن ہے۔ اب سنیے، بخاری کی 53-55 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری کی 53-55 نمبر حدیث ہے، ایک منٹ جی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ جسے دیکھ کر مالدار رہے، پوری حدیث بیان کری ابو ہریرہ نے، ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے۔ لاسٹ میں وہ ان سے سوال کیا جاتا ہے، یا ابا ہریرہ سمعت ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا، نہیں سنا میں نے، ھذا من کیس ابی ہریرہ، ھذا من کیس ابی ہریرہ، وہ کہتے ہیں یہ ابو ہریرہ کی تھیلی سے ہے۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ ابو ہریرہ کی تھیلی سے ہے، وہ کہہ رہے اللہ کے رسول سے نہیں سنا میں نے، یہ باقاعدہ صریح لفظ ہے اس کے اندر کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا، یہ میری جیب سے دے رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اگر ابو ہریرہ اپنی جیب سے روایت دیتے ہیں اور وہ دین ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ساری بات ہی صحیح ہے، پھر تو بات ہی ختم، پھر تو مطلب دین اسلام کا پھر مسئلہ کیا رہے گا، پھر حق اور باطل کا، سند کا، متن کا، ان سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کو آپ ثابت کریں میرے کو، اس روایت کو بخاری کی ان کتابوں سے آپ ثابت کر رہے ہیں فضائل معاویہ کے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، بار بار میرا مطالبہ ایک ہے کہ آپ ثابت کریں۔ میں نے آپ کو قرآن کی آیات پیش کری حضرت علی کے لیے، اور حضرت علی کا انکار کیا ہے، ان کی خلافت کا انکار کیا، پہلی چیز وہیں فارغ ہو لی معاویہ۔ تو جب ان کی خلافت کا انکار کیا تو خلیفہ کا انکاری کافر ہی ہوتا ہے، کفر تسلیم کیا جاتا ہے اس کو، واجب القتل ہوتا ہے وہ خلیفہ کا انکاری، وقت کا خلیفہ، اور پھر اس کے اوپر ڈبل یہ بات کہ خود کی خلافت کلیم کرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روایات ہیں بخاری کے اندر ان میں یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ یہ ثابت کریں گے اگلے ٹرم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ابو ہریرہ نے بتائی ساری باتیں صحیح بتائی جو فضیلت والی باتیں۔ اب آتے ہیں مین چیز کے اوپر۔ اب بات شیخ صاحب یہ ہے کہ جو شخص حلال کو حرام کر دے اور حرام کو حلال کر دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے رہبار اور رہبان کو خدا بنا لیا تھا۔ تو صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ تو کہا ہم ایسے تو کرتے تھے۔ تو اس بات پر وہ کافر ثابت ہوئے۔ اب میں یہاں پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن طاؤس نے خبر دی ان سے، اکرمہ بن خالد نے ان سے، ابن عمر نے بیان کیا کہ میں حفصہ کے یہاں گیا تو ان کے سر کے بالوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم دیکھتی ہو تو لوگوں نے کیا کیا، تو مجھے تو کچھ بھی حکومت نہیں ملی۔ حفصہ نے کہا کہ مسلمانوں کے مجمع میں جاؤ، لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے موقع پر نہ پہنچنا مزید پھوٹ کا سبب بن جائے۔ آخر حفصہ کے اصرار پر عبداللہ وہاں گئے۔ پھر جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو معاویہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ خلافت کے مسئلے پر جس سے بات چیت کرنی ہو جائے سر اٹھائے، یقیناً ہم اس سے زیادہ اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ تو اس پر حبیب بن مسلمان نے کہا کہ ابن عمر نے اس پر کہا کہ آپ نے وہیں اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں اسی وقت اپنی لنگی ٹائٹ کری کھولنے کو تیار ہوا اور ارادہ کر چکا تھا کہ ان سے کہوں کہ تم سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی ہے، لیکن پھر بھی میں ڈرا کہ کہیں میری اس بات سے مسلمان فلان بڑھ جائے۔ یہ روایت ہے۔ اس میں صاف ظاہر ہو رہا ہے اس کے اندر کہ معاویہ نے خلافت کو طاقت کے دم پر ہتھیایا ہے۔ کوئی قرآن کی حدیث کی اس میں کوئی وجاہت نہیں دی، اس کے اندر قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کری ہے، کوئی حدیث نہیں دی ہے، کوئی بھی حدیث اس میں پیش نہیں کری ہے جس سے ثابت ہو جائے کہ معاویہ کی خلافت برحق ہے اور خلافت پر غاصبانہ قبضہ بھی کفر ہے۔ اب ایک روایت اور پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، ایک منٹ۔
ایک منٹ نا. ہاں میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ معاویہ کافر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنا کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا کفر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنا کفر ہے. ایک منٹ شیخ، میرا موبائل میں کچھ دقت ہوگی. ایک منٹ. ٹائم روک دیں، ٹائم روک دیں. ٹائم روک دیجیے. ایک منٹ. جی گمراہی جو کل ضلالت فی النار، ہر قسم کی گمراہی جہنم کے اندر ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کا کوئی اسلام نہیں تھا، معاویہ منافق تھا. ایک چیز اور بتاتا ہوں آپ کو. میں کتنے باقی ہیں؟ آپ کا ہو چکا ہے وقت کے اعتبار سے، لیکن آپ اگر کوئی بس میرے کو ایک منٹ اور بولنے دیجیے. وہ ایک منٹ ان کو بڑھا دیجیے گا. میں معافی چاہتا ہوں، ایکچولی میرے موبائل میں ہو گیا تھا مسئلہ، تو میں کوئی دلیل دیکھا تو ملا. میں لاسٹ میں ایک بات یہ بولنا چاہوں گا راضا بھائی آپ سے. آپ اب مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ معاویہ جو کلیم آپ کر رہے ہو کہ مومن تھا، اور معاویہ کی جو فضیلتیں بیان ہو رہی ہے ایز اے خلیفہ بیان ہو رہی ہے، ایز اے جو بھی ہے کہ خلیفہ تھے، تو ایک تو یہ خلافت آپ ثابت کر دیجئے قرآن اور حدیث سے، کیونکہ اگر قرآن حدیث سے خلافت ثابت نہیں تو غصب ثابت ہوتا ہے. قرآن حدیث سے غصب ثابت ہو رہا ہے قرآن حدیث سے. دوسرا یہ ایک آخری بات بولوں گا میں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 251 میں اللہ رب العالمین نے غیر نبی کے لیے جو ہے نا ایک معیار طے کیا ہے. ایک معیار طے کیا ہے. کیا معیار طے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 میں
وقال لهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان سے ان کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا. قالوا انا يكون له ملك علينا ونحن احق بالملك، تو ان کے لوگوں نے کہا کہ ان کا ہم پر ملک کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک حقدار تو ہم ہیں، ان کو تو مال کی زیادتی بھی نہیں دی گئی ہے. تو اللہ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تم پر جسم اور علم کی فضیلت دے دی ہے. واللہ یؤتی من یشاء واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے. تو میں اگلے ٹرم کے اندر یہ ثابت کروں گا کہ علی علیہ السلام کے اندر علم بھی سب سے زیادہ تھا اور جسمانی قوت بھی سب سے زیادہ تھی. جو اچھا اس بات کو آپ ہلکے میں نہ لیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے خلافت کے لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا. غیر نبی کے لیے خلافت کا فیصلہ قرآن کا ہے. تو بس اس بات کو جی اس سلیم نقطہ صاحب آپ رد کا کر دیجیے آپ. وقت ختم ہو چکا ہے، جی جی شکریہ شکریہ 2 شکریہ وقت منٹ دینے کا کے لیے وقت شکریہ. اضافہ ہوا ہے آپ کا. جی جی شکریہ رضا ٹائم صاحب، دیجیے گا پورا 12 منٹ دے دیجیے گا ان کو. کوئی بات نہیں. میں رضا معافی چاہتا ہوں صاحب، سامعین سے بھائی جو وقت گزرا میری وجہ سے، ایکچولی میرا موبائل مس ہو گیا تھا، اس لیے معافی چاہتا ہوں. رضا صاحب جی آپ کا وقت شروع کیا جائے. ہاں ہاں شروع کر دیں. بسم اللہ. جی جی چلو. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے موضوع کو تبدیل کر دیا ہے. بات ہو رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کے اوپر. ایک بھی روایت پیش نہیں کی، قرآن کی واضح دلیل کوئی پیش نہیں کی. کہتے ہیں کہ میں جرح و تعدیل میں جو ہے پھنسا رہا ہوں، حالانکہ میں نے اتنی واضح انداز میں کہا تھا کہ میں پھنسا نہیں رہا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہیے نا. دیکھیں میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو نصر بن عاصم ہیں اس کے تعلق سے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر ایک بات کہی ہے وقال ابو داود کانا خارجیا، یہ خارجی تھا. اچھا چلے ٹھیک ہے اس کو بھی چھوڑیں. میں نے کہا اس روایت پہ میں بات کروں گا، لیکن ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح مانتے ہوئے چل رہا ہوں. ہم خارجی کی روایت نہیں لیتے بھائی، خارجی کی روایت ہم نہیں لیتے. دوسری بات انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے عدی بن حاتم سے ترمذی کی، اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کے تحت اس کی تفسیر ہوئی ہے عدی بن حاتم والی روایت میں. اور کہا گیا ہے کہ یہودی لوگ کسی چیز کو اگر حلال قرار دیتے تھے جو حرام ہوتی تھی تو اس کو وہ مان لیتے تھے. اس حدیث کو انہوں نے پیش کر کے پتہ نہیں کیا مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہ حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے، میں بتا دیتا ہوں. اس کے اندر ایک راوی ہے غطیف جو ضعیف ہے اور وہ مجہول الحال بھی ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی جہالت کی وضاحت کی ہے اپنی کتاب کے اندر. تو دوسری بات یہ ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن غریب کا قرار دیا ہے، اور امام ترمذی کی حسن غریب جو ہے وہ راوی منفرد کے تعلق سے ہوتی ہے. پہلی بات یہ حدیث ضعیف ہے. دوسری انہوں نے روایت پیش کی ہے، پہلی تو ختم، دوسری روایت پیش کی ہے انہوں نے کہ اہل بیت سے جو بغض رکھنے والا ہوگا وہ جو ہے درخت سے بھی یعنی کعبے سے بھی چمٹا ہوا اگر عبادت کرے گا تو وہ اگر اہل بیت سے اس کا بغض ہوگا تو وہ جو ہے جہنم کی آگ میں ہوگا. یہ بھی روایت ضعیف ہے، یہ بھی روایت ضعیف ہے. اس کے جہالت کی ضعیف ہونے کی وجہ میں بتا دوں کہ ایک منٹ روکیں. ٹائم روک دے ٹائم. نہیں روک دیا ہے ٹائم. دیکھیں اس کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل ابن ابی اویسن، اس کے تعلق سے وضاحت ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور امام ابن عدی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے. تو اس کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل ابن ابی اویسن، اس کے تعلق سے آپ جو ہے توثیق پیش کریں کسی معتبر محدث کی، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ جمہور کے نزدیک، اور جب علل کے امام دونوں امام خلیلی نے بھی اس کو کہا ہے کہ اس کو ایک جماعت نے جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب متقدمین محدثین جو کہ معلل امام ہیں وہ کسی حدیث کو یا کسی راوی کے اوپر جرح کر دیتے ہیں تو وہ سخت جرح ہوتی ہے. تو اس کو پیش کریں ان کے مقابلے میں متاخرین کو نہ لائیے گا، متقدمین سے ہی لے کر آئیے گا کوئی. تو پہلی روایت ان کی تو وہ ضعیف ہو گئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں
لعنت کر رہے ہیں. میں نے ان سے کہا ہے کہ لعنت سے کفر ثابت ہوتا ہے, دلیل پیش کریں, ایک بھی پیش نہیں کی. میں کہتا ہوں ایک وقت کے لیے میں آپ کی یہ روایت مان لیتا ہوں کہ اس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ لعنتی ثابت ہو رہے ہیں. تو کفر صادر کرنے کے لیے کسی صحابی کا حوالہ دینا کہ کسی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو مانتے ہوئے حضرت معاویہ کو کافر کہا ہو, ایک بھی حدیث نہیں پیش کی. جبکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے 2 حدیثیں پیش کر چکا ہوں, جس میں وہ ایک میں واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ جو ہے صحابی ہیں, اور ان کو فقیہ بھی کہا ہے بخاری شریف کے اندر کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی ہے اور وہ فقیہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہی ابن عباس سے میں دکھایا ہوں امام بلازری رحمہ اللہ کی انصاب الاشراف کے حوالے سے کہ انہوں نے مدائنی کی سند سے, اور مدائنی خود ایک سند ہے, یہ واضح کہا گیا ہے, محدثین کی تشریح موجود ہے کہ امام مدائنی خود ایک سند ہے. تو امام مدائنی کے حوالے سے اس میں کہا گیا ہے کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص بھاگتا ہوا آتا اور کہتا ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وفات پا چکے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ دیگر خلفائے راشدین کے برابر تھے, لیکن ان کے بعد بھی کوئی ان جیسا نہیں ہے, اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور وہ جو ہے یزید دونوں نیک انسان ہیں. تو ابن عباس کی تو مطلب وفات کے بعد حضرت معاویہ کی تو وفات کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وضاحت کر رہے ہیں کہ دونوں نیک ہیں. میں آپ سے دین نہیں سمجھوں گا, میں صحابی سے دین سمجھوں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تو تم کامیاب ہو. تو مجھے کامیابی چاہیے, مجھے گمراہی نہیں چاہیے آپ کی وضاحت پر. کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بخاری کی حدیث, بھائی میں متن پہ بات ہی نہیں کر رہا, آپ نے سند کو کہا تھا, بخاری کی میں سند آپ کو دکھایا جس پر آپ سے جرح نہ ہو سکی. میں نے کہا تھا کہ آپ ہی نے کہا ہے نا, بار بار جو پہلی روایت پیش کر رہے تھے طبقات ابن سعد کے اندر سے, حالانکہ میں دکھا دیا کہ اس کے اندر انقطاع بھی موجود ہے, انقطاع بھی موجود ہے, اس کو آپ زائل نہیں کر پائے ابھی تک. آپ کو خود سے جرح سمجھ نہیں آئی اور مجھ سے کہہ رہے کہ عوام کو آسانی سے سمجھائیے. عوام سمجھ گئی ہے, آپ سمجھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس حدیث کو آپ صحیح مان رہے ہیں جو کہ منقطع بھی ہے اور معلول حدیث بھی ہے, اور اس کے اندر راوی جو ہے اس کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات بھی جو ہے ذکر نہیں ہے, تو ایسی روایت کو ہم مردود سمجھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابن عباس سے میں 2 روایت ثابت کیا ہوں جنہوں نے مانا ہے. اچھا, اب زبان رسالت سے جان لیجئے. زبان رسالت سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ میرا یہ سید حسن بیٹا 2 مسلمان کے عظیم گروہ میں صلح کروائے گا. یعنی رسول اللہ کی زبان سے حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو کیا کہا گیا ہے؟ عظیم گروہ. عظیم یعنی مسلمان کے عظیم گروہ, اور لفظ مومن وہاں پر مذکور ہے, لفظ مومن. مومن کے 2 عظیم گروہ میں میرا یہ سید بیٹا صلح کرائے گا. اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو غصب کیا ہے, قرآن کی کوئی آیت پیش نہیں کی. مجھے ذرا حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی ان کی خلافت کے اوپر کوئی نص صحیح پیش کر دیجئے, تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے. بلکہ اہل السنہ والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر بھی کوئی آیت نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے, بلکہ صحابہ کی شورا سے وہ ثابت ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے خلیفہ وقت ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پہ بھی کوئی نص نہیں ہے, کوئی نص واضح نہیں ہے, اشارتاً ہے, اس میں بھی دلیل نہیں ہے. ہاں, حضرت عمر کی ثابت کریں, حضرت عثمان کی ثابت کریں کہ حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کی نص سے ثابت کریں کہ یہ خلیفہ تھا. کہہ رہے ہیں کہ حضرت معاویہ نے کوئی دلیل پیش نہیں کی تھی اپنے خلافت پہ. تم السلام علیکم. یہ تو ہر چیز اہل بیت کی جئی بتا رہا ہے یار, تم سن رہے ہو, آپ تو لیفٹ ہوا, یہ کوئی مطلب نہیں ہے. آپ خاموش رہو, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میرے بھائی. جی دیکھیں, میں ان سے واضح کہہ رہا ہوں طاہر صاحب, میرا کتنا وقت ہے؟ ابھی بہت وقت ہے آپ کا. میں ایک چیز عرض کروں گا, میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. ہلو, میں یہ کہہ رہا ہوں رضا صاحب انقطاع اور یہ تمام چیز کی تشریح کرتے جائیں, کیونکہ یہاں پر عوام جو ہے نا وہ علم سے نابلد لگ رہی ہے. بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے, جی کریں, پورا کریں. جی ورنہ ٹائم بہت لمبا جا رہا ہے, 12:30. جی کریں, تھوڑا ان کو بولنے دے, پھر میں بھی بولتا ہوں. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایمان اور آخرت کا مسئلہ ہے نا سلیم صاحب. وقت ایک دن لگے گا تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے, مجھے کوئی دقت نہیں ہے, 1 گھنٹہ اور لے لیں گے, ایشو نہیں انشاءاللہ. یہ کوئی مسئلہ نہیں. جو بھی ہمارے سامعین میں سے جو باشعور نہیں, وہ لوگ چلے جائیں گے, جس کو سمجھ نہیں آئے گی اس میں کیا مسئلہ ہے. جی رضا صاحب, آپ کا وقت ابھی کتنا ہے؟ 5 منٹ 7 منٹ وقت ہے ابھی.
ہاں تو میں بھی ان سے وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں میں خلاصہ کر دیتا ہوں۔ مجھے ان کی دلیل جو ہے جو انہوں نے پیش کی ہے وہ تو ہم ضعیف ثابت کر دیے، بلکہ مردود ہے، سخت مردود ہے۔ دوسری بات، انہوں نے ایک دلیل پیش کی تھی جس سے اہل بیت نے جس سے بغض رکھا اور کعبے کے پاس بھی وہ عبادت کرتا رہا تب بھی وہ جہنمی ہے، اس کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ اسماعیل بن ابی اویس جو ہے اس کے اندر ضعیف راوی ہے، معلل کے اماموں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ تیسری انہوں نے حدیث پیش کی تھی، اس سے کچھ ثابت تو نہیں ہوا، لیکن عدی بن حاتم والی جو ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس کے اندر غطیف راوی ہے، اس کے بارے میں جہالت کا وہ وضاحت ہوئی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ اب میں ان سے بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کوئی دلیل پیش کریں، میں آپ کی تشریح نہیں لے رہا، میں اہل بیت کی تشریح کو لوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کروں گا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا کہ میرا یہ سید بیٹا یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائے گا۔ تو مجھے بتا دے وہ صلح کس گروہ میں ہوئی تھی، اس کے اندر حضرت معاویہ موجود تھے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی خلافت پہ کوئی دلیل نہیں دی۔ بھائی میں خلافت پر بات ہی نہیں کر رہا، آپ نے ان کو کافر ثابت کرنا ہے جو آپ ابھی تک نہیں کر پائے۔ ایک بھی دلیل آپ نے نہیں دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ہیں، ایک بھی دلیل۔ کہتے ہیں کہ لعنت کر دی رسول اللہ نے تو وہ کافر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے تو اس کو کافر کیوں نہیں کہتے آپ؟ اللہ کے رسول نے جو مرد اور عورتوں کی جو ایک دوسرے کی مشابہت ایک دوسرے کی وہ کرتے ہیں، اس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، وہ کافر کیوں نہیں ہوا؟ گدوانے والیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، وہ کافر کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو مطلق طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا، تو اس کو کافر کب کہیں گے آپ؟ تو لعنت سے کفر ثابت نہیں ہوتا، ہر جگہ لعنت کی بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی بھی نوعیت دیکھی جاتی ہے کہ لعنت کس اعتبار سے ہے۔ اچھا اب میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ایک کوئی روایت پیش کریں جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ جتنی بھی روایت آ رہی ہیں وہ سارے آپ کے خلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک تابعی جب بھاگتا ہوا آتا اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ایک رکعت وتر پڑھتے ہوئے دیکھا، جب ایک رکعت ان کو وتر پڑھتے ہوئے دیکھا تو وتر جو پڑھے گا وہ مسلمان پڑھے گا، کوئی کافر نہیں پڑھے گا، ورنہ تو ابن عباس کہہ دیتے بھائی عبادت قبول ہی نہیں ہے، کافروں کی کوئی عبادت نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے وہاں پر یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے اور وہ فقیہ ہے۔ اب ایک فقیہ بھی کہا گیا، ایک ہی حدیث میں مسلمان بھی تسلیم کیا گیا، ایک ہی حدیث میں ان کو امیر المؤمنین بھی کہا گیا، اس کے بعد اور کیا وضاحت چاہیے؟ بھائی آپ کے پاس ہے کیا؟ میرے پاس تو اہل بیت کے ابن عباس ہیں اور دو روایت ثابت کیا ہوں جس پر کوئی کلام نہیں کر سکے۔ ابھی ادھر بھاگ رہے ہیں بخاری میں یہ ہے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کہ اس میں یہ ہے۔ بھائی یہاں آئیے، پہلے حضرت معاویہ کی ایک کوئی واضح دلیل پیش کریں۔ اہل السنہ والجماعت، میں کہتا ہوں کہ آپ اہل السنہ والجماعت ہے ہی نہیں، آپ خارج ہیں اہل السنہ والجماعت سے، اہل السنہ والجماعت کا یہ موقف ہی نہیں ہے۔ جو بخاری پر تشریح کر رہا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رجال کیا ہوتے، وہ کہہ رہا ہے کہ فتوی بخاری بازی کے نہیں، فتوی بازی نہیں، فتوی بازی نہیں، دیکھو اپنا اپنا موقف ارے رکھو، چپ فتوی بیٹھو، بازی نہیں، آپ خاموش رہے، آپ خاموش رہے، فتوی آپ بازی خاموش نہیں۔ رہے، ارے چپ بیٹھو، تم خاموش آپ بیٹھو۔ خاموش رہے بھائی، آپ خاموش رہے۔ تم بیٹا معاویہ پر فتویٰ بازی کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ حضرت ساری معاویہ رضی حدیث کو اللہ انہوں عنہ نے پر ضعیف قرار دے دیا، علی کی عظمت میں، اہل بیت کی عظمت بھائیوں میں ایک انہوں نے لے ارے کر داڑھی چپ ہو جا۔ بھائیو ابن آپ عباس خاموش ہو، آپ کے سامنے امام بھائی بات کلیئر ہو رہا ہے۔ میں یہ کیا کہتا ہوں کہ بھائی میرے آپ لوگ تحمل سے سنیں، کسی کو اگر آپ کو علم نہیں ہے، ساری ضعیف قرار دی ہے، ضعیف اپنی طرف سے تھوڑی کوئی کہہ رہا ہے میرے بھائی۔ نہیں بیچ میں روکا گیا تھا میرے بھائی، بیچ میں روکا گیا تھا نا اس سے پہلے۔ بھائی کوئی بیچ میں مت بولنا جی رضا صاحب کو بھائی آپ چھوڑے نا، آپ گفتگو کو آگے بڑھائے نا، جی گفتگو آگے بڑھائے، آپ چھوڑ مجھے رہے نا۔ آپ لوگ وقت بڑھنے دیجیے۔ کہاں دے رہے بھائی؟ جی چلے شروع کریں آپ رضا صاحب۔ دیکھیں میں نے ارے بھائی میوٹ کر لیں، میں نے اپنی طرف سے کسی بھی اس کو نکال دیں بھائی، جو بھی وہاں پر وہ میڈییٹر ہے نکال دیا بھائی۔ میں نے کسی بھی حدیث کو پہلی بات اپنے اصول سے ضعیف ثابت نہیں کیا، میں نے امام احمد کا نام لیا ہے، امام درقطنی کا نام لیا ہے، امام خلیلی کا نام لیا ہے، تو آپ اس پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے یہ میں نے ضعیف قرار دی ہے۔ اماموں کے میں نام لے رہا ہوں تو ان اماموں نے بہت پہلے تشریح کر رکھی ہے، میں تو بھیا نقال ہوں، میں ناقل ہوں، میں آپ کے سامنے صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔
حدیث آ جانے سے حدیث صحیح نہیں ہو جاتی، اس کی سند بھی دیکھی جاتی ہے۔ کہہ رہے کہ ہر روایت کو جو اہل بیت کی شان میں آ رہی ہے اس کو ضعیف کرے، بھائی اہل بیت کی شان کے لیے صحیح حدیثیں موجود ہیں، جھوٹی حدیثیں جو ہے منسوب نہیں کر کے ہم جو ہے ان کی شان کو ثابت کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا الگ مرتبہ ہے، دیگر روایات سے ثابت ہے۔ ایسے تو پھر یہ آپ کہو گے جو احناف روایت پیش کرتے ہیں ترک رفع دین پر آپ ضعیف کیوں کہتے ہو؟ کیا تعصب ہے آپ کو؟ تو آپ کہیں گے بھائی محدثین کی تشریح موجود ہے، تو پھر بھائی وہ بھی تو روایت پیش کرتے ہیں لیکن آپ ضعیف قرار دیتے ہو۔ تو احناف بھی درست ہو گئے، پھر قادیانی بھی درست ہو گئے، بریلوی بھی درست ہو گئے، کیونکہ سبھی قرآن پیش کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا صحیح ہونا لازم ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ اب دیکھیں، میں خلاصہ کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور شیخ 10 منٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ 3 منٹ رکھیے اب لاسٹ ہاں، میں۔ اب 3 منٹ کا وقت رکھا جائے گا، اس کے بعد سلیم صاحب یقیناً وقت ضائع ہو رہا ہے، مختصر 5 منٹ باتوں رکھ پر لیجیے، بیٹھا 5 منٹ، نہیں، 5 پانچ منٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے، 5 بہت زیادہ ہوں گے، میرے میں بیٹری بھی زیادہ ہو رہا 26% ہے میرے میں۔ نہیں 3 منٹ میں ایک بات کر منٹ نہیں میں پائیں گے، خلاصہ ہو نہیں پائے گا ابھی۔ ایکچولی کیا ہے، بات کرنی مجھے، انہوں نے کچھ سوال رکھ دیا، اس پر نہیں بات بھائی کرنی ہے۔ دیکھیں، اتنی تقریر نہیں کرنی، خلاصہ ہو گیا عوام کے نہیں سامنے۔ تقریر جناب، جی تقریر آپ سلیم نے صاحب، برابر کری ہے، آپ تین ایسا تین نہیں ہے، منٹ آپ نے نہیں، برابر آپ کری کے تقریر، بعد کی ہے میں نے، آپ کے بعد آپ نے تین برابر کری منٹ ہے، ہو تو گیا وہی تو کہہ رہا ہوں، آپ برابر کری ہے آپ نے۔ بھائی، آپ کے بعد کی یہ ہے نا۔ لاسٹ ٹرم ہے نا، یہ لاسٹ ہم 10 منٹ کا کر لیتے خلاصہ ہیں، اس کریں کے آپ۔ بعد میں خلاصہ کر دیں گے۔ لاسٹ ہم 10 منٹ کا کر لیتے ہیں، 10 منٹ نہیں میں بولوں، 10 منٹ آپ بولیں، پھر خلاصہ کر لیں گے۔ دیکھیے سلیم نہیں صاحب، بھائی وہ نہیں، دس اتنی دس لمبی نہیں منٹ لے رکیں کر گے۔ کے کافی ہو جائے گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے نا یہاں پر۔ نہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے، آپ اس لیے کہہ کہہ رہا رہے ہوں تھے 10 منٹ اور 20 منٹ میں بات ختم ہو جائے گی۔ 20 منٹ ارے میں ختم ہو سنجے جائے گی۔ بھائی یار میوٹ کیجئے اپنا، بڑبڑ کرے جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں طاہر صاحب وقت زیادہ ہو اچھا رہا ہے، ایسا تین رضا بھائی، منٹ کا ہی وقت نہیں رکھے جائے۔ نہیں 3 منٹ میں بات ختم نہیں ہو پائے گی طاہر بھائی، 10 تو منٹ بھائی تو چاہیے کم سے کم۔ میں اتنی لفاظی نہیں کروں گا 10 منٹ۔ ہاں تو آپ نہ بولے تو بھائی آپ بات کرتے رہے، ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیں آپ کی 1 منٹ مرضی، ہمارے رضا نہیں بھائی، جیسے آپ 1 کی منٹ مرضی۔ رکے آپ۔ دیکھیے سلیم صاحب، نہیں مرضی کی بات نہیں ہے سلیم صاحب، ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کو اگر علم رجال میں آپ کو مہارت نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، میں تو یہاں پر نہیں آپ نہیں ایسا نہیں، نہ میں کریں آپ زیادتی انشاءاللہ نا۔ تعالیٰ میں علم رجال پر بات کر لوں گا، لیکن بات کرنے کا موقع دے مجھے، میرے پاس لاسٹ ٹائم کریں میرے آپ، پاس کریں آپ، ویسے میں بولنے بات دیجیے بول آپ۔ رہا ہوں یہاں پر فرق۔ سلیم بھائی میں جب وہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی عربی عبارت کمزور ہے، آپ رجال پہ نابلد ہیں، معذرت کے میں ساتھ آپ کہہ کو رہا ہوں، اس 10 نہیں جب نہیں، آپ معذرت کی ضرورت کلام ہی نہیں نہیں ہے۔ کرنا چاہ رہے، ہم میں مغالطہ آپ دے رہے، کو اس اسکام 10 کر رہے منٹ خالی۔ میں آپ کو اس 10 منٹ میں عربی بھی بات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس 10 منٹ کے اندر میں خلاصہ کلام کر دوں گا جی انشاءاللہ جی، تعالیٰ۔ آپ جی بولنے ان دیں کو مجھے۔ 3 منٹ پہلے رضا صاحب کا خلاصہ کر دیں، پھر آپ کا وقت نہیں شروع کیا جائے رضا گا۔ آج رضا 3 صاحب کا منٹ ہو ہے، گیا نا؟ رضا نہیں صاحب کا ہو ابھی گیا نا؟ کہاں، 3 منٹ باقی ہیں۔ 3 منٹ ہے میرے۔ شیخ صاحب بہت لمبا ٹائم دے دیا آپ نے۔ نہیں 13 منٹ آپ خود لیے تھے بھائی، آپ یلا جب یلا لیے تھے یلا اسی لیے یلا، چلو دینا پڑ بولیے رہا بولیے تھا۔ بولیے 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 جی بولیے جی بولیے جی، سلیم صاحب آپ خود اجازت دیتے، جی رضا بھائی بولیے۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا، یہ راوی میں اپنی طرف سے ضعیف قرار نہیں دے رہا، بلکہ محدثین نے کہا ہے، جو انہوں نے روایت پیش کی ہے اسماعیل بن، اس کے تعلق سے میں اپنا میوٹ کر لے بھائی، میں نے واضح کہا ہے کہ ایک روایت کے تعلق سے پہلی بات تو اس راوی کے تعلق سے ایک اور وضاحت کر دوں، اس کے تعلق سے یہ بھی ہوا کہ کانا یزع الحدیث، یہ حدیث کو گڑھنے والا بھی تھا۔ اب ایسے روایت آپ لیں گے گڑھنے والوں سے تو آپ سے ہی امید کی جا سکتی ہے کہ اہل بیت کی شان میں ایسے گڑھنے والے راویوں سے آپ روایت لیتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ لعنت سے، دیکھیں ایک حدیث میں پڑھتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے وہ نہ آئے اور شوہر اس پر ناراضگی کا اظہار کرے اور اسی حالت میں رات گزارے تو اس کی صبح کرنے تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ تو اب لعنت یہاں پر آ گیا، جس پر فرشتے لعنت کر دے وہ بھی کافر ہونا چاہیے، کیونکہ فرشتے جو ہے اپنی طرف سے لعنت نہیں کرتے، اللہ کے بتانے پر لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول سے میں نے دکھایا کہ رسول اللہ نے گدوانے والیوں پر لعنت کی ہے، اس کو انہوں نے کہا کہ وہ کافر نہیں، پہلے وضاحت کریں کہ لعنت سے کفر کیسے ثابت ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میری حدیث کا جواب نہیں دیا ہے، 2 حدیث میں پیش کیا ہوں بلکہ 3، اور تینوں ہی میں اہل بیت سے پیش کیا ہوں۔ پہلی حدیث ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرا یہ سید بیدہ مسلمان کے 2 عظیم گروہ میں صلح کروائے گا، یعنی حضرت معاویہ کے گروہ کو انہوں نے صلح کروائی تھی، واضح طور پر مسلمان ثابت ہوئے۔ ابن عباس کے سامنے امیر المؤمنین ان کو کہا گیا تھا، اور ابن عباس نے جواباً وہاں پر فقیہ کہا تھا، یہاں پر امیر بھی ثابت ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے خلیفہ بھی ثابت ہوئے ہیں، امیر المؤمنین خلیفہ پر اطلاق کرتا ہے، اور تیسری بات فقیہ بھی ثابت ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ابن عباس سے ہی امام مدائنی کی کتاب سے دکھایا تھا، انصاب الاشراف میں امام بلازری نے ان کا قول نقل کیا ہے پوری سند کے ساتھ،
تو عامر بن مسعود کے تعلق سے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات کے اندر ذکر کیا ہے، تو انہوں نے کوئی جرح نہیں کی اس حدیث پہ۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے شیخ میری 2 حدیث کا جواب دے، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ ابن عباس نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی وفات کے بعد نیک قرار دیا ہے، اس پر جواب نہیں آیا۔ حضرت ابن عباس نے حضرت معاویہ کو فقیہ کہا ہے، امیر المؤمنین تسلیم کیا ہے، اس پر کوئی جواب نہیں آیا۔ رسول اللہ نے عظیم گروہ تسلیم کیا ہے مومنین کا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور کفر کی کوئی واضح دلیل نہیں آئی، جو دلیل دی تھی وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ میرا خلاصہ تھا، ان سے لے لیجیے اور عوام فیصلہ کر لے گی۔ آپ کا وقت تو ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے سلیم صاحب، جو رضا صاحب نے بات آپ کے سامنے پیش کی، اس روایت پر آپ کلام کریں، زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ موضوع سے ڈائیورٹ ہو گئے جب آپ کو صرف مغالطہ اور اشکال ہی ہاتھ آئے گا عوام کے۔ کہ جو رضا صاحب کا 2 روایت بس اب مجھے آپ بولنے دے، ٹائم زیادہ ہو رہا پورا ہے، کریں آپ۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات۔ جی چلے سمجھ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے قرآن دے کر کے بھیجا تھا، جب آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں پر قرآن پیش کرتے تھے وہ علم رجال اور فن حدیث ایسی کوئی چیز نہیں جانتے تھے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا۔ وہ ایسی بدو قوم تھی جو اپنی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، سوتیلی ماں سے اپنے باپ کے مرنے کے بعد، مگر انہوں نے قرآن کو سمجھ لیا۔ قرآن سمجھنا بڑی چیز ہے، اللہ کے رسول کے حدیث کو سمجھ لیا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ جو سسٹم آپ یہاں پر، میں سمجھ رہا ہوں، آپ جو راجہ بھائی جو یہاں پر فیر لگا رہے ہیں، فیر آج تک سارے لوگوں نے لگایا۔ یہ جو آپ کا سسٹم ہے نا، یہ سند کے اندر فساد ہو، متن کے اندر فساد ہو، ٹھیک ہے، اور کسی بھی طرح کر کے معاویہ کو بچا لو، کسی بھی طرح کر کے کہ علی علیہ السلام کے بعد میں جو حسن اور حسین کا جو تھے، جن کی خلافت پر جو حق تھا، وہ غصب کر دو، کسی بھی طرح سے کر لو۔ میں انشاءاللہ اس 10 منٹ کے اندر ساری باتیں خلاصہ کر دوں گا کہ میں آپ کو اب تک بولنا کیا چاہ رہا تھا۔ میں کچھ باتیں یہاں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بولنی پڑے گی میرے کو۔ اصل میں جی اس روایت پر ایک منٹ اسی کا میں جو روایت پیش کری معذرت کے ساتھ آپ مجھے بولنے دیں، ٹائم آپ میرا ڈسٹرب نہ کریں پلیز۔ انہوں نے ایک روایت پیش کری ہے کہ میرا سید بیٹا 2 مسلمانوں گروہ میں صلح کرائے گا۔ میں اس کے بارے میں ان سے کچھ مانگوں گا نہیں، کہ مجھے پتا ہے یہ جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتاؤں جناب، یہ عام حکم ہے، خاص حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں معاویہ کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ سیم چیز امام مہدی کے گروہ پر جو سب سے پہلا گروہ حملہ ور ہوگا، اس لشکر کے بارے میں بھی بولی گئی ہے۔ عائشہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسلمان حملہ کریں گے تو اس میں تو مومن بھی لوگ ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے عقیدے کے اور نیت کے انوسار، نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ شیخ صاحب کوئی بھی